Assalamu alaikum. We had to restart our broadcast because of the internet issues. इमरान अजीज़ साहब हमारे पास मौजूद हैं, सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं। अच्छा, बहुत दिलचस्प हम बात कर रहे थे, सर कह रहे थे कि आपने हमारी दुखती रात को छेड़ दिया। चूँकि ये वीडियो रिकॉर्ड में भी रहेगी तो शायद कुछ तोता कहानी लगे सुनने वालों को, मगर मैं चाहूँगा कि हम उस जो हमारी बात हो रही थी वो हम वहीं से दोबारा से शुरू करें, ताकि जो वीडियो को रिकॉर्ड के तौर पर सुनेंगे वो उनके लिए भी एक मुकम्मल बात हो सके। तो जो सर हमने बात शुरू की थी वो ये थी कि क्या बानो कुद्सिया ने राजा गिद्ध के अंदर एक थ्योरी बयान की है, बल्कि एक हाइपोथेसिस था कि जो बच्चे माजूर पैदा होते हैं, चूँकि आप रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट भी हैं, तो वो रिज़्क़ हराम की वजह से होते हैं या जो है वो उसका जो प्रॉब्लम है वो उनके वालिदैन से जाके जुड़ता है। तो इस पे आप अपनी राय दे रहे थे, काइंडली जारी रखिएगा अपनी बात। मैं अपनी राय के अंदर थोड़ी सी और चीज़ वैल्यू एडिशन करता हूँ। हमारे यहाँ जो बानो कुद्सिया साहब की मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, इशफाक साहब की, बानो साहबा की, बड़े अच्छे राइटर्स थे। लेकिन अगर आप मेरा प्रोफाइल देखें तो उसमें मैं एक छोटा सा रिसर्चर भी हूँ, और हमारे यहाँ जो एक रिवाज आम नहीं है लिखने में, ख़ास तौर से जैसे इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट होते हैं और जो तहकीक का काम करते हैं, तो है ना कि आपने कहानी लिखी और आपने कोई अफसाने लिखे, लेकिन वो अफसाना निगार थे, रिसर्चर तो नहीं थी, महक़िक़ नहीं थी, लेकिन उनका मुतालिया खासा वसी था। मुझे कोई ऐसी रेफरेंस, कोई रिसर्च नज़र नहीं आती जो इस बात को साबित करे कि जिन वालिदैन के कोई आपकी अदबी ज़ुबान में कहते हैं लक्षण ठीक नहीं होते, तो उनके यहाँ औलाद जो है वो माजूर पैदा होती है। ये एक मिथ ज़रूर है, एक मिसपरसेप्शन या मिसकॉन्सेप्शन ज़रूर है, और बड़ी देर तक प्रिवेल करती रही है, और हमारे माशरे में भी, बाहर के मुल्कों में भी। लेकिन इसकी कोई साइंटिफिक तौजीह, कोई लॉजिक, कोई रिसर्च, कोई रेफरेंस हमें नहीं मिलता। अच्छा, अब उसी बात को ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ाते चलें तो मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि अभी पिछले ही दिनों ये जो हम मीडिया पे पॉइंट स्कोरिंग करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, तो वहाँ जो फयाजुल हसन चौहान साहब हैं, हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर पंजाब से, उन्होंने ये बात कही मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, और शायद तंबीह की और साथ उन्होंने वार्न भी किया कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और करप्शन करते हैं और मुल्क का पैसे लूटते हैं, और उनका ज़ाहिर है बहुत सारी पार्टियों की तरफ इशारा भी था कि उनके यहाँ फिर सज़ा के तौर पे माजूर बच्चे पैदा होते हैं। अच्छा, अब वो जब बयान ने दिया तो ज़ाहिर है ये तो फिर जो डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट हैं, जो डिसेबिलिटी मूवमेंट के लोग हैं, डिसेबल पीपल की ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, खुद से NGOs, INGOs और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, सब ने उसको बड़ा स्ट्रांगली कंडेम किया उनके इस बयान को, और बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे इस बात को खासा इसको मज़म्मत की गई, इसकी बड़े शदीद अल्फाज में। कुछ तो दोस्तों ने अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करके उसको ऑन एयर किया और उनसे मुतालबा किया कि वो अपने इस बयान को वापस लें, और वो उन्हें लेना पड़ा। उन्होंने उस पर माजरत की, उन्होंने अपना बयान वापस लिया, और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई इस पे रिसर्च नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है, कोई थीसिस नहीं है इस बात पे। मिथ ज़रूर है, मिसकॉन्सेप्शन ज़रूर है, रियलिटी नहीं है, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। बानो कुद्सिया साहिबा मरहुमा से माजरत के साथ। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा सर कि फियर्स को हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हम कोशिश ये करते हैं कि हम किसी बंदे को डरा कर, ख़ास तौर पर मज़हब कह लें, जहन्नुम कह लें या गुनाह कह लें, हम कोशिश करते हैं कि वो शख्स ठीक हो जाए। साइकोलॉजी क्या कहती है कि किसी फियर वाली जो अप्रोच है ये कब तक और कहाँ तक कामयाब है? देखिए, अगर तो बहुत बेसिक साइकोलॉजी पे जाए ना, जो बिहेवियरिज्म के बेसिक प्रिंसिपल्स थे और अभी भी बहुत सारे मॉडल्स में यूज़ हो रहा है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या प्योर बिहेवियर थेरेपी, जिसमें सज़ा और जज़ा का एक कॉन्सेप्ट है, या आप उसमें बुनियादी तौर पे सज़ा जज़ाई है, और कुरान में भी है ये सज़ा और जज़ा का ताल्लुक तो या तसव्वुर तो है, और उसके ज़रिए से ह्यूमन बिहेवियर की और ह्यूमन साइकोलॉजी को और एक्शंस को कंट्रोल किया जाता है। और
اس سے یقیناً نتائج بھی سامنے آتے ہیں. مثلاً آپ چھوٹی سی میں آپ کو مثال دوں گا. ہمارے یہاں بہت سے لوگ مزدوری کے سلسلے میں, روزگار کے سلسلے میں ملکوں سے باہر جاتے ہیں, اور اس میں ایسا طبقہ ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے, اسکلڈ ہیں, لیبر ہے. اور خاص طور سے اگر میں اپنے پڑوسی ملک کے بارے میں بات کروں, دبئی میں, وہاں پہ بہت ساری لیبر جاتی ہے, اور عموماً جاتی ہے ان ایریا سے جہاں ایجوکیشن نہیں ہے, کلٹیویشن نہیں ہے, ایگریکلچر نہیں ہے, کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. فاٹا ایریا ہے, آپ کے ریموٹ ایریاز ہیں پاکستان کے, پنجاب کے گاؤں ہیں, چھوٹے بڑے دیہات. وہ جا کے وہاں پہ مزدوری کرتے ہیں, اور ان میں سے بہت سے لوگ جو ایک پیشہ ہے ان کا وہ ڈرائیوری ہے. ٹھیک. اب جو ڈرائیورز ہیں, ظاہر ہے دبئی کے قوانین ڈرائیونگ کے لحاظ سے بڑے سخت ہیں. یہاں کا اگر آپ لائسنس ہولڈر ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ جو پاکستان میں پڑھے لکھے بھی تھے, پاکستان میں ڈرائیونگ کرتے تھے, اور ایس یو ویز اور 4x4 اور ہر طرح کی گاڑی چلانے کے ماہر تھے, ان کو وہاں لائسنس لینے میں خاصی دشواری ہوئی. آپ کے علم میں. اچھا, اب جب لائسنس انہوں نے لے بھی لیا تو اس کے بعد رولز وہاں پہ اتنے سخت ہیں کہ اگر آپ ان رولز پہ ان کو فالو نہیں کرتے تو اگر تو آپ گھر کے یا ڈومیسٹک یا ویسے روٹین کے ڈرائیور ہیں تو آپ کا چالان ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ایز اے پروفیشنل ڈرائیور آکوپیشن کے لحاظ سے وہاں آپ کا ذریعہ روزگار ہی ڈرائیوری ہے, تو وہ ایک تو چالانس کے بعد آپ کا لائسنس کینسل کر کے آپ کو ملک اپنے واپس بھیج دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں ڈرائیونگ کرنے کے قابل نہیں ہیں. اچھا, اب وہی ڈرائیورز جب پاکستان میں آتے ہیں تو وہ شکر بے مہار کی طرح سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے ٹریفک سگنل کیا ہے, لین کیا ہے, لائن کیا ہے, رولز کیا ہے, ون وے کیا ہے. وہ ہر طرح کی خلاف ورزی کرتے ہیں. لیکن جب دبئی میں جاتے ہیں تو وہاں بالکل چونکہ سزا اور جزا کا کانسیپٹ نہ صرف ڈیفائنڈ ہے بلکہ اس پہ بڑی اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن ہے, اور انڈسکریمنیٹلی انکریمیشن ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی فارنر ہیں تو آپ کو چھوڑ دیں گے, یا انگریز کو پکڑ لیں گے اور کالے کو چھوڑ دیں گے, یا کالے کو پکڑ لیں گے انگریز کو چھوڑ دیں گے. اس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے ان کے رولز میں. رولز آر فار ایوری باڈی ٹو فالو. تو یقیناً پھر ہمارے آپ اس میں بیہیویئر میں چینج بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں ہمارا بیہیویئر فرق ہے, یہاں ہمارا بیہیویئر فرق ہے. بہت سے لوگ جو ہم تعریفیں کرتے نہیں تھکتے باہر کے ملک کے صفائی کی, وہاں کے آرڈر کی, وہاں کے لا اینڈ آرڈر کی, وہاں کی جی ہارن نہیں بجتا, کتے نہیں بھونکتے, شور نہیں ہے, پولوشن نہیں ہے, گند نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہی انسان ہے نا. ہم وہاں بھی جاتے ہیں, ہم یہاں بھی رہتے ہیں, لیکن وہاں قوانین اتنے سخت ہیں. وہاں سزا اور جزا کا نہ صرف تصور ہے, کانسیپٹ ہے, بلکہ اس کی رول ہے اور سخت سر امپلیمنٹیشن اگر ہے. ایسا ہے تو رسپانسبل سٹیزن کس کو کہیں گے؟ دیکھیے, رسپانسبل سٹیزن ایک ایٹیٹیوڈ ہے. ایک ہی آدمی, میں پھر واپس اس پہ جاؤں گا, ایک ہی آدمی, آپ بھی انٹرنیشنل یقیناً سفر کرتے ہوں گے, ایک ہی آدمی وہ یہاں پہ لائن بھی توڑتا ہے, ایئرپورٹ پہ تھوکتا بھی ہے, وہ ویٹ بھی نہیں کرتا, وہ یلو لائن کراس کرتا ہے, اور وہ شور مچایا ہوتا ہے اس نے بورڈنگ ایریا میں. لیکن جیسے ہی وہ لینڈ کرتا ہے نا کسی, دبئی کی میں مثال آپ کو دوبارہ سے دوں گا, وہاں پہ تو وہاں پہ ڈراپ سائلنس ہوتی ہے. کوئی آدمی شور نہیں مچاتا. جب تک وہ خاتون انگلی سے یوں کر کے نہیں نہ بلاتی تو وہ کوئی یلو لائن کراس کر کے, جو 5-7 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے, یہ شاید بازو کا اس سے زیادہ ہی ہو کاؤنٹر کے دوران لین کے درمیان, وہ یلو لائن کراس کر کے آگے نہیں جاتا. اس کو پتا اگر میں آگے جاؤں گا تو جو شوتا کھڑا ہے وہ مجھے پکڑ کے مارے گا, یا کوئی ڈانٹے گا, یا میری بے عزتی کرے گا, کچھ نہ کچھ اس کا اسٹرکٹ ایکشن ہوگا. تو ہم لوگ جو ہیں وہ چینجنگ انوائرمنٹ کے اندر اپنا بیہیویئر بڑی سپیڈ سے چینج کرتے ہیں. رسپانسبل سٹیزن کی ظاہر ڈیفینیشن تو موجود ہے, لیکن ایکشنز جو ہیں ہمارے, وہ ہماری سوسائٹی, ہمارے ملک کا ماحول, ہمارے رولز اینڈ نارمز, اور ہمارا جو سوشل کلچر ہے وہ پھر ڈیفائن کرتا ہے کہ ہم نے کس حد تک اس کو فالو کرنا ہے, کس حد تک نہیں کرنا. اور ایک چھوٹی سی ہماری بڑی ایک عام فہم سی ایک سوچ ہے کہ جی سب کر رہے ہیں, میرے اکیلے کرنے سے کیا چینج آ جائے گا. میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ کراچی میں بھی جو اربن فلڈنگ ہوئی, اچھا ہم نے اس کو دھوئے روئے پیٹا, بڑا سوشل میڈیا میں کیا. ایک بڑا چھوٹا سا کانسیپٹ ہے, میل اسے کہتے ہیں, مانیٹرنگ, ایویلیویشن اینڈ لرننگ. ہم مانیٹرنگ تو کرتے رہے, یہ جو
कमांड हमने ऑफिस बनाया हुआ था, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल, हमने उसको इवेल्युएट भी कर लिया, लेकिन शायद हमने उससे बहुत ज़्यादा लर्न नहीं किया। मसलन अभी तक मेरे कान में कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई परमानेंट सोल्यूशन कराची के लिए, नंबर 1। नंबर 2, को प्लास्टिक बैग का कंट्रोल के लिए कोई चीज़ जो सॉलिड वेस्ट है उसकी कैटेगराइजेशन करने की, कि जो रिसाइकलेबल है वो अलहदा से हो, जिसको फर्टिलाइजर्स बन सकती हैं, जो डंप होना है या किसी भी तौर से उसको प्रॉपर उसकी मैनेजमेंट हो, इस तरह की कोई बात नहीं हुई। हमने नहीं सीखा इस सारे सिनारियों में। रोए हम बहुत हैं, नुकसान हमने बहुत उठाया और लॉस भी हमें बहुत हुआ, फाइनेंशियल भी और अदरवाइज भी। लेकिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो आपने बात की रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की, वो शायद हमने वो सबक नहीं सीखा कि हमने कौन कौन से काम करने हैं कि ये एक्शन या ये नेक्स्ट बारिशों में हम चोक होने से, फ्लडिंग से और इस सारे साने से बच जाएं। अगर है तो बता दीजिए। सर इखलाकी गिरावट की हमने आज एक मौजू रखा था कि उस पर बात करेंगे। जब हम इखलाक की बात करते हैं तो हमें पाकिस्तानी सोसाइटी में अमूमी तौर पर और मजमूई तौर पर अगर आप देखें तो हमें ये लगता है कि मर्द हजरात जो हैं वो कोई दरिंदे बन चुके हैं और खुले आज़ाद घूम रहे हैं, किसी लड़की पे चपट पड़ेंगे, बच्चों पे चपट पड़ेंगे। मगर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती या मेरा दिल नहीं मानता कि ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ मर्द खराब हो। ये थोड़ी सी बहस कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन थोड़ा सा इसको अगर पीछे से चले ना लेकर इखलाक को, इखलाकी गिरावट को, और देखें हम लोग को हमारे एक तो इंडिकेटर्स क्या हैं इखलाक के, कि किस चीज़ को हम लोग इखलाक कहते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा ईमानदार होना, यानी पहले तो थोड़ा सा ये समझने की बात है कि हमारे यहाँ कुछ हैं इखलाक जो है ये बनते हैं उसूलों से, और कुछ हैं हमारे कवानीन। असूल वो हैं जो मैंने ज़ाती तौर पे खुद से बनाए हैं, या मुझे मेरी फैमिली ने दिए हैं, या मुझे मेरे टीचर्स ने दिए हैं, या मुआशरे ने दिए हैं, या मौलवी साहब ने बताए हैं, या मेरा मज़हब मुझे बताता है कि आपका सोशल कंडक्ट बिहेवियर क्या होना चाहिए। उसके ऊपर ज़रूरी नहीं कि कानून साजी हुई हो असेंबली में उसके लिए। मसलन मुनाफाखोरी पे हमारे यहाँ कोई कानून शायद नहीं है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे शायद होगा, लेकिन मुनाफाखोरी के मुनाफे की शरह कितनी होनी चाहिए, वो पठान वाले सौदे और अफगानियों वाले सौदे आपको भी पता है, हमें भी पता है कि कहाँ से शुरू होती है और बात कहाँ पे आके ख़त्म होती है। और किसी को ये नहीं पता होता है तक कि हमने जो सामान ख़रीदा है अभी तक एंड में उसमें आया कि वेदर इट वाज अ फेयर डील और नॉट। सिमिलरली धोखाधड़ी कानून मौजूद है, मानता हूँ, लेकिन ट्रस्ट को बिट्रे करना किसी के, आप किसी को अदालत में नहीं लेके जा सकते कि जी इसने मेरी जो है एतमाद को ठेस पहुँचाई है, या मेरे साथ इसने खुद गर्जी का मुजाहरा किया, या बेलौस नहीं था, या इसके खुलूस में कोई इसकी नीयत में या इसके इखलास में या इसके खुलूस में कोई फ़र्क है। ये वो प्रिंसिपल्स हैं या वो हमारे इखलाकी रवैये हैं जो हम मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में रह के सीखते हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि वो इंस्टीट्यूशंस, पहली बात तो ये कि वो रवैये कौन से हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, और फिर वो इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं जो हमें सिखाते हैं। इंस्टीट्यूशन की तरफ आप अगर आप आएँ तो वो ज़ाहिर है उसमें सबसे पहले तो अगर बड़े होने के हवाले से तो मेरी अपनी ज़ात है कि मुझे खुद पता होना चाहिए एज एन इंडिविजुअल कि मैं बहैसियत इंसान, चाहे मैं मर्द हूँ या औरत हूँ, खुद शनासाई जिसे कहते हैं, खुद आगही जिसे कहते हैं कि मैं हूँ कौन, मेरी डेफिनेशन क्या है, मेरा कंडक्ट, मेरा रोल माशरे में क्या है, और मेरा बिहेवियर, सोशली अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होना चाहिए, बहैसियत मर्द, बहैसियत औरत, या उसकी आगे फर्दर सेग्रीगेशन करते जाएं, बाप, बेटा, बहन, भाई, माँ, जिस भी रोल में मैं ससुर हूँ या दामाद। अच्छा, उसके बाद मेरा जो अपना रोल शेप अप हुआ है, ये हुआ है, अगेन वापस चले जाएं तो मेरे घर के अंदर जो हमारी न्यूक्लियस फैमिली है, जिसमें मेरे वालिद वालदा हैं और मेरे बहन भाई हैं, जिनके साथ मैंने रह के मिलजुल कर रहना सीखा, और हमने वहाँ पे अपने उसूल बनाए, हमने आपने सब ने, और वो डिटर्मिन करते हैं कि बेटा हमारे यहाँ, और कहा भी जाता है कि हमारे घरों में ये नहीं होता, ऐसे ही हमारे ख़ानदान में ये नहीं होता, आप अगर ये करेंगे तो बेटा ये ख्याल रखना कि ख़ानदान की इज़्ज़त पे हर्फ आएगा, माँ बाप की इज़्ज़त पे हर्फ आएगा, माँ बाप के इखलाक पे हर्फ आएगा,
تو ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تھوڑا سا اور پیچھے جائیں, سائیکل کو یا سرکل کو تھوڑا سا اور بڑا کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ اب ہماری نیوکلیس فیملی کا زیادہ ٹرینڈ ہے, لیکن پہلے جب جوائنٹ فیملی سسٹم تھا تو وہاں تھوڑا سا یہ انسٹیٹیوشن زیادہ اسٹرانگ تھا. گھر میں بزرگ بھی تھے, گھر میں دوسرے فیملی ممبرس بھی تھے, کزنس بھی تھے, پھپھو, چچا, تائے, جو بھی ہمارے ایکسٹینڈیڈ فیملی کے ممبر تھے. ایوری باڈی واز ریسپانسبل فار ایوری ادر جونیئر ممبر آف دا فیملی. ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ صرف باپ کو نہیں راضی کرنا, تایا کو بھی دیکھنا ہے, چچا کو بھی دیکھنا ہے, دادا کو بھی دیکھنا ہے, دادی کو بھی دیکھنا ہے. تو سب کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا, اور چیزیں جس کو کہتے ہیں نا سینہ بسینہ ہمیں ٹرانسفر ہوتی تھیں, اور ہمارا ہر لیول پہ بیہیویئر شیپ اپ ہوتا تھا. وہ انفارچونیٹلی ہم اس سسٹم سے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو آزاد کرتے ہوئے بظاہر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن شاید وہ کوئی ہمارے پارٹ پہ کوئی اچھا ڈیسیجن نہیں ہے, اور اس کے نتائج ہمیں اب بتا رہے ہیں کہ وہ ہم جس فیملی سسٹم میں ہم پہلے رہ رہے تھے وہ زیادہ بہتر تھا. سر یعنی آپ انڈیویجولزم کے حامی نہیں ہیں؟ انڈیویجولزم کے حامی سے مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو سوشل اینیمل کہتے ہیں تو ہم ظاہر ہے اپنے آپ کو معاشرے سے علیحدہ کر کے نہ ہم اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہم اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. میں اکیلا تو نہیں ہوں, ظاہر ہے میں معاشرے کا حصہ ہوں, اور معاشرے کے جو بھی محرکات ہیں یا جو معاشرے کے اندر ہو رہا ہے اس کے میری انڈیویجول پرسنالٹی پہ یا انڈیویجولزم پہ یا میری سوچ پہ, میرے کردار پہ, میری پرسیپشنس پہ, میری بیہیویئر پہ اثر آئے گا. میں اپنے آپ کو معاشرے سے علیحدہ نہیں کر سکتا. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں نا, کہ واقعہ جو ہوا ہے, فار انسٹنس واقعہ ہوتا ہے کراچی میں, کوئی چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے, لیکن غمگین پورا ملک ہو جاتا ہے. وہ جب خبر سنتا ہے اور بار بار سنتا ہے صبح سے لے کر شام تک کہ فلاں جگہ بچے کو مار دیا گیا, فلاں جگہ زیادتی ہو گئی, فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, اغوا ہو گیا, اغوا برائے تاوان ہو گیا, میرا آپ کا کسی اور کا بچہ. لیکن ظاہر ہے ہم جب سنتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے ڈیٹیچ نہیں کر سکتے, بے حس نہیں ہو سکتے, اور اگر خدا نہ خواستہ بے حس ہو جائیں تو وہ پھر ایک اور معاشرے کی بہت بڑی سائیکوپیتھولوجی ہے ایز اے سوشل سسٹم. یہ جیسے انسانی نفسیات ہے یا بیماریاں ہیں, وہ پھر ایک سوشل بیماری ہے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ریسنٹلی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات یا لاہور کا انسیڈنٹ یا اس طرح کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ جو خاندانی اقدار ہیں یہ کم ہو گئی ہیں, یہ بنیادی وجہ ہے؟ نہیں, کوئی ایک سنگل وجہ نہیں ہے جی. دیکھیے, جب بھی کسی چیز کو, کسی پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اگر ہم لوگ جو ہولسٹک اپروچ ہے وہ نہیں اپناتے اور ان تمام فیکٹرز کو نہیں کنسیڈر کرتے ہیں. مثلاً کچھ لوگ ہیں جو اس وقت بڑے اسٹرانگلی کہہ رہے ہیں کہ جی سزائیں سخت نہیں ہیں, یہ ایک ڈیبیٹ ہے, ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ آف ویو ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ملک میں انصاف نہیں ہے, اور پہلے انصاف ہوا ہوتا تو لوگ ذرا تھوڑا سا پرہیز کرتے ہیں ان چیزوں سے, انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے لیے سزائیں بڑی سخت ہیں اور اس کے لیے کوئی انصاف میں کوئی رعایت نہیں ہے اور لوگ چھوٹ نہیں سکتے, اور پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اوپر ملٹیپل مقدمے اور آپ جرم پہ جرم کیے جا رہے ہیں ان مقدموں کے باوجود, اور آپ کو پتہ ہے کہ یو کین گیٹ اوے ود دا لا, اور آپ کے پاس وکیل اچھے ہوں, پیسے ہونے چاہیے آپ کے پاس, اور آپ کو تھوڑا بہت قانون کا پتہ ہو, اور یہ لوپ ہولز کا پتہ ہو, کرپٹ لوگوں سے آپ کے لنکس ہوں, یا پیسہ ہو, بہت ساری چیزیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ چیزیں ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں یا انسٹیگیٹ کرتی ہیں یا پروموٹ کرتی ہیں. سر اس جواب کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ تیمور یوسف صاحب ہیں, سوال پوچھنا چاہتے ہیں. جی تیمور. تیمور مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ تیمور صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ان کا میرے خیال سے نیٹ ورک ایشو ہے. جی سر جاری رکھیے. اچھا, اب تیسری چیز جس کا ابھی میں دیکھ رہا تھا تھوڑے سے سوالوں میں کسی خاتون نے ذکر بھی کیا تھا کہ ہمارا جو سوشل میڈیا اتنا پرووکیٹو مٹیریل, پورنوگرافی اور اس طرح سے جو obscene غیر اخلاقی چیزیں نظر آتی ہیں, اور ظاہر ہے جب نظر آئیں گی تو وہ جسم میں تحریک بھی پیدا کریں گی, ہمارے اندر کسی قسم کی بے چینی لائیں گی, اور جو انسان کی جبلتیں ہیں ان کو تھوڑی ہوا دیں گی. اس فیکٹر کو بھی نہیں کنٹرول کیا رول آؤٹ کیا جا سکتا. آپ کہیں کہ ہاں جی اگر یہ چیزیں جب پہلے نہیں تھیں تو جرائم اس حد تک عام نہیں تھے, لیکن جیسے جیسے معاشرے کے اندر
سوشل میڈیا، اس کی ایکسیس، پورنوگرافی، ویڈیوز، اور کوئی کنٹرول نہیں ہے ہمارے بچوں کے پاس، ہماری یوتھ کے پاس کیا کیا فیسلٹیز نہیں ہیں. اگر آپ حال ہی میں چھوٹی سی ایک ایگزامپل دوں، کل پرسوں میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، کوئی بچہ ہے احتشام نامی، اور اس نے پچھلے کئی سالوں سے کسی لڑکی کو تنگ کر رہا ہے، اور اس کو ویپنز دکھا رہا ہے، اور اس کو تھریٹ کر رہا ہے، اور اس کو قتل کی دھمکیاں اور جو بھی اس کے اپنے انجام کی وہ دے رہا ہے اس کو. اس کی جب گھر پہ تصویریں وغیرہ دکھاتے ہیں، اس کے پاس جو ویپنس ہیں، اس کے پاس جو اسلحہ اس کے کمرے میں، ظاہر ہے وہ گھر پہ رہ رہا ہے، کوئی جنگل میں، ڈیرے میں، یا کہیں کوئی ہائیڈ آؤٹ تو نہیں ہے نا اس کی جو ہم کہیں کہ سیف ہیون ہے، اور وہ کہیں توڑ کر کی غاروں میں چھپا ہوا اور لوگوں کو نہیں پتا. گھر کے اندر رہ رہا ہے بچہ، اس کے پاس اسلحہ اتنا کہاں سے آیا، اتنا مہنگا ویپنس کس نے خرید کے دیا، کیا خرید کے دیا، یا اس نے اسمگل کیا، یا کسی نے گفٹ کیا، یا اس نے چوری کیا. سوالات ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے اس پہ پہلے چیک کیوں نہیں رکھا؟ تو بہت سارے ملٹیپل فیکٹرز ہیں جن کو سارے کے سارے فیکٹرز کو آپ سامنے رکھ کے پھر کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. کوئی ایک سنگل چیز پکڑ کے سر آپ ماشاء اللہ آپ نا ہاتھ نہیں آتے، آپ سے جتنا بھی مشکل سوال پوچھیں آپ بیسکس پہ جاتے ہیں اور آرام سے نکل جاتے ہیں. اب ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ مذہب نے مسائل میں اضافہ کیا ہے یا مسائل کو حل کیا ہے؟ مذہب پاکستانی سماج کے تناظر میں سر. مذہب کو دو، اگر میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی اس میں دوں نا کانٹیکسٹ میں، انہوں نے کہا ہے جی ایک مذہب ہے اور ایک دین ہے. مذہب یہ ہے کہ جو ہم فرض کریں نمازیں پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، عید کو قربانی کر لیتے ہیں، ٹوپیاں پہن لیتے ہیں، شلوار قمیض پہن لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ جسم ننگا نہ ہو، اور اس طرح کے کچھ کام. لیکن جو دین ہے، جو ہمارے کنڈکٹ کو، مثلاً کہ میں مسجد سے نماز پڑھ کے آتا ہوں تو مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، میں نے مہنگے داموں چیز نہیں بیچنی، بہت زیادہ منافع خوری نہیں کرنی، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا. میں نے، اور یہ انڈسٹریز میں عام ہے، میں چونکہ خود ریسرچر ہوں اور انڈسٹریل ریسرچ میں نے کافی کام کیا، اور آپ بھی جانتے ہی ہیں ہمارے ہاں جو فیکٹری اونرز ہیں، یہ بڑا عام رویہ ہے ان کا کہ وہ جو مزدور ہے اس کی 3-3 4-4 مہینے کی تنخواہ نہیں ملتی اس کو، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے. دین، مذہب، جو نمازیں وغیرہ ہے، یہ صرف ٹریننگ ہے ہمارے اس رویے کی جو ہم نے باہر آ کے، مسجد سے باہر نکل کے نماز پڑھنے کے بعد یوں کہہ لیجئے کہ دو نمازوں کے درمیان جو ہماری زندگی ہے وہ کیسے گزرے گی، ہمارے رویے کیا ہوں گے، ہمارا لین دین کیا ہوگا، ہمارے معاملات کیسے ہوں گے، یہ دین ہے. اور مذہب یہ ہے کہ ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، ڈیلی قرآن شریف پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اچھا مطلب تو پتہ ہے یا نہیں پتہ، ترجمہ آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن پڑھ رہے ہیں، ہم رٹے مار رہے ہیں، ہل رہے ہیں، اور گن رہے ہیں کہ ہم نے کتنی تسبیحیں کرنی، کتنے سپارے پڑھ لیے. دین کو جب تک نہیں سمجھے کہ مذہب، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی سر سیدھے. نفسیات کیا کہتی ہے، سائیکالوجی کیا کہتی ہے کہ مذہب کا انسان پر کیسا اثر ہوتا ہے؟ دیکھیے، میں بحیثیت مسلمان، نہیں سر، بحیثیت سائیکالوجسٹ. میں آپ کو اسی طرف آتا ہوں. میں بحیثیت مسلمان، ہم نے کوئی اپنی ٹریننگ کے دوران کوئی 40 قسم کی سائیکو تھراپیز پڑھی، طریقہ علاج جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک، پریکٹس بھی کرتے رہے، سیکھتے بھی رہے، نئی نئی چیزیں آتی رہی، ان کی طرف بھی جاتے رہے. لیکن اس عمر میں آ کے، پختہ عمر میں آ کے پتہ یہ چلتا ہے اس وقت، بیسک سی بات ہے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مجھ سے ڈس ایگری کریں، کہ انسان جو ہے وہ ہیومن، جو اللہ میاں کی کریشن ہے. ٹھیک، ہر کریشن کے ساتھ آپ کے پاس کوئی گاڑی آتی ہے، آپ کوئی ٹی وی لاتے ہیں، آپ کوئی ریفریجریٹر لاتے ہیں، کوئی بھی مشین لاتے ہیں، پروڈکٹ کے ساتھ آپ کو اس کا مینول ملتا ہے کہ یہ اس کا مینول ہے، اس سے یہ مشین چلے گی، اور یہ اس کے اندر اس کی ساری گائیڈ لائنس موجود ہیں. جب اللہ نے انسان کو بنایا تو وہ مختلف آسمانی کتابیں آتی رہی، اور آخری جو فائنل کتاب، اور جس کا کہا ہے کہ یہ ان چینجڈ ہے اور اس کی ذمہ داری خدا نے دی ہے، وہ مینول ہمارے پاس آیا قرآن کی شکل میں. میں سمجھتا ہوں بحیثیت نفسیات بھی، بحیثیت مسلمان بھی، ظاہر ہے میں ان دو چیزوں کو علیحدہ نہیں کر سکتا کہ میں کہوں کہ ہاں جی سائیکالوجی جو ہے وہ میرے مذہب سے علیحدہ ہے. مذہب بھی میرا حصہ ہے، سائیکالوجی بھی میرا حصہ ہے. ایک میرے میں نے بعد میں سیکھا، اور ایک ہمارے ظاہر ہے وہ فیملی میں اور سوسائٹی میں، اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں اور جس معاشرے کا ہم حصہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب ہے اور اس کی پریکٹس ہونا چاہیے. تو انسان کے لیے جو کریشن ہے خدا کی،
ایک انسان اور اس کریشن کو سوسائٹی میں رہنے کے لیے جو کتاب ہے، جو مینول ہے، کتاب بھی میں نے کہوں گا، جو مینول ہے وہ قرآن شریف ہے۔ اور اگر آپ مینول سے باہر نکل کے کام کرنے کی کوشش کریں گے تو مشکل ہو جائے گا۔ اس کی میں چھوٹی سی ایک قطرہ سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک بہت کم ہوا ہے کہ آپ کو بڑے اچھے اسکالر ملے ہیں جمعے کے، ورنہ وہ روٹین کے وہی مسائل ہوتے ہیں ان کے۔ میں ایک دفعہ پی ایف کی مسجد لاہور میں کوئی جمعہ پڑھنے گیا تو وہاں بڑے اچھے صاحب ملے۔ اچھا، اب ایک بڑی مشہور آیت ہے یا روایت آپ سنتے ہیں کہ جی جنگ کے لیے اپنے گھوڑے تیار رکھو۔ تیمور صاحب آپ نے بھی سنی ہوگی، تیمور، اچھا نہیں تیمور نام ہے، کیا نام ہے؟ اشاق صاحب آپ کو بھی شامل کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جنگ کے لیے اپنے گھوڑے تیار رکھو، ایک عرف عام میں روایت ہے۔ اچھا، ان صاحب نے بڑی مزے کی بات کی، انہوں نے کہا جی یہ قرآن 1400 سال پرانی کتاب ہے الہامی، اور اس میں کہا گیا کہ جنگ کے لیے اپنے گھوڑے اختیار رکھو، لیکن آج کل کے جو ماڈرن دور ہے، جو ویپنس ہیں، جو جہاز ہیں، جو ٹینک ہیں، جو توپیں ہیں، جو مشینری ہے، تو خالی گھوڑوں تک محدود نہیں ہے۔ ایون جو کیولری یونٹ تھی جس میں گھوڑے ہوا کرتے تھے وہ ٹینکوں میں تبدیل ہو گئی ہے، نام اس کے کیولری ہے لیکن اس سے گھوڑے ٹینکوں سے ریپلیس ہو گئے ہیں۔ تو لوگ اس پہ بڑی بحث کرتے ہیں، لیکن ایک بڑا مزے کا انہوں نے نقطہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا جی آپ کسی بھی مشین کا جو یونٹ ہے، کسی بھی انجن کا یونٹ، کسی جو پاور کا یونٹ ہے، وہ ابھی تک ہارس پاور سے ہم آگے نہیں جا سکتے، یعنی کہ وہ حدیں جہاں پہ ہمیں قرآن شریف میں باندھا۔ گھوڑا خالی اصطلاح نہیں ہے، ہم تو سمجھتے ہیں نا گھوڑے کا مطلب ایک جانور ہے۔ تو انہوں نے کہا جی جو یونٹ سائنٹیفکلی اللہ میاں نے ہمیں دیا، ہارس پاور، ٹینک بنا لیں، جہاز بنا لیں، میزائل بنا لیں، اسپیس شپ بنا لیں، ہم اس ہارس پاور سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتے، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ تو قرآن کو تھوڑا سا سائنس کی مد میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ الحمدللہ سر کتاب یہ اس پہ سر ڈاکٹر اسرار صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب ہم تمام چیزوں کا جواب مذہب سے لینا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ہم سائنس کی، ڈاکٹر اسرار نے یا غامدی صاحب نے، دونوں میں سے کسی ایک نے بات کی تھی، میں اگر بول نہیں رہا، کہ جب ہم ہر چیز سے کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں مذہب سے اور اس کا حل تلاش کرتے ہیں سائنس سے، تو سائنس کے اندر تو فلیکسیبلٹی موجود ہے۔ کل کو وہ کہے گی کہ جی ہمارے پاس یہ تھیوری تھی، آج ہو گئی جی کینسل، نیکسٹ آ گئی ہے، ہم نے اسے کر لیا ایکسیپٹ۔ آج جب ہم بھڑکے مارتے ہیں کہ یہ 1400 سال پہلے ہمیں تو یہ چیز مل گئی تھی، اب کل کو وہ چیز سائنس نے بتا دیا غلط ہے، تو تب پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم اس کے نئے مطلب نکالنے چلے جائیں گے، تاج العروض کھول لیں گے، اس کے مطلب ڈھونڈنا شروع کر دیں گے کہ جی ہو سکتا ہے یہ بھی مطلب عربی میں یہ بھی مطلب نکلتا تھا، اور قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا۔ تو ہم سائنس کی باتیں قرآن سے کیوں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں؟ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، جو سائنس ہے اس کی جو بیسس ہے، جہاں سے وہ گائیڈنس لی سائنس نے، چاہے لوگوں نے قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا، ظاہر انسان ہے اور اس کا مینول ہے، تو بیسک گائیڈنس جو ہے وہ قرآن سے ہی لی گئی۔ اور قرآن اور سائنس کوئی دو اپوزٹ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک دو اور مثالیں دیتا ہوں قرآن میں سے، اور اس کے بعد سائنس کو اس کے ساتھ جوڑتا ہوں۔ مسواک کا آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سنت ہے، اور اس پہ بڑی کہا گیا پابندی سے کہ مسواک کریں، اور جو لوگ ہیں وہ تو ہر اس کے بعد کرتے ہیں، نماز سے پہلے کرتے ہیں، صبح شام کرتے ہیں۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ مسواک کے اندر بیٹا کیروٹین اور سیروٹونین دو مالیکول ہیں، اور یہ اینٹی کینسرس ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کی کینسر کی میڈیسنس میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ صبح دوپہر شام یا دن میں 5 دفعہ، جتنی دفعہ بھی آپ مسواک کرتے ہیں، اور آپ اپنے دانتوں کے اندر، منہ کے اندر یہ دو میڈیسنس کا یا دو ان کیمیکلز کا لیپ کرتے ہیں یا اس کو کوٹنگ کر لیتے ہیں اس کی، اور ظاہر ہے ہمارے جو زیادہ تر فوڈ انٹیک ہے وہ آئی وی یا کوئی انجیکشنز تو نہیں ہے، وہ منہ سے خوراک لے کے جا رہے ہیں، اور وہیں سے ٹاکسیسٹی اور وہیں سے اچھی اور بری چیزیں ہمارے جسم پہ جو اچھے اور برے اثرات رکھتی ہیں وہ جائیں گے اور اثر کریں گی، چاہے وہ کینسر کی شکل ہو یا کئی ٹیومرز کی ہو۔ اور اگر آپ کے پاس بیٹا کیروٹین اور سیروٹونین کی لیئر آلریڈی منہ میں موجود ہے اور وہاں سے چیزیں فلٹر اور کلین ہوتی جاتی ہیں، تو آپ کے پاس کینسر کے اثرات منیمائز ہو جاتے ہیں، پریونشن۔ اور اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں، صرف یہی نہیں ہے،
वजू पे आ जाएं। और शाख हमारे साहब सर बड़ी मुश्किल से चुप होके बैठे हुए हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, इनको प्लीज सुन प्लीज लेते प्लीज हैं। आपकी बात सुन लेते हैं जी, मैं अकेला बोलने नहीं आया मैं बल्कि आपको। नहीं नहीं अगर मैं दूसरी बात जहाँ से हम सोहेल साहब ने बात शुरू की थी तो मैं वहाँ से लेना चाह रहा था, लेकिन अब जो अभी सोहेल साहब ने बात की है वो भी एक मौजूदा दौर का एक, कभी ये महसूस नहीं होता है कि हम लोग किसी इंफीरियरिटी में हैं कि कोई चीज़ जो साइंस ने जो है वो दी है, साइंस बता रही है, वो हमें लाजमन कुरान से साबित कर रही है। कुरान, मैं ये कहा करता हूँ और ये मैं माना करता हूँ कि कुरान बुक ऑफ लॉ है, कानून की कवानीन की किताब है। कुरान तफसीलात की किताब नहीं है, डिस्क्रिप्शंस की किताब नहीं। ज़रूरी नहीं है कि कुरान में हर चीज़ मौजूद हो, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमने डिस्कवर की है वो हम कुरान से भी साबित की, तो हम लोगों को बता क्यों नहीं देते हैं कि भाई इट्स नॉट नेसेसरी। मुमकिन है कुरान में उस चीज़ का असूल मौजूद हो, जैसे आपने एक बात की, हॉर्स पावर की बात की है, तो आपने उसकी एक सिंबॉलिक चीज़ है, लेकिन अब जैसे एक सूरह रहमान में एक आयत है कि अगर तुम कायनात की हुदूद में से निकल सको तो निकल जाओ, लेकिन तुम सुल्तान बिल्कुल है, हाँ। सुल्तान के सिवा जोर के सिवा बहुत नहीं निकल सकते। जोर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का जोर, यानी जो रॉकेट जो होता है, तो एक वो बहुत बड़ा ज़बरदस्त, यानी ये उसूली एक चीज़ है, एक इशारा है। तो इस तरह के उसूल तो हमें मिल सकते हैं, कुरान डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता है, हमें तफसील नहीं दे सकता है। हमें ये चीज़ माननी चाहिए, हमें ये चीज़ बतानी चाहिए, इस पे कुरान की जो कोई शान कम नहीं हो जाती। लेकिन लोग जो हैं, जो मेरे ख्याल में कभी कभी गैर ज़रूरी तौर पर भी चीज़ों को कुरान से साबित कर रहे होते हैं और नामाकूल अंदाज में भी साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ें कल को मसला तब करती है जब वो चीज़ कहीं अच्छी महफिल में बंदा कह देता है, किसी कुछ माकूल किस्म के लोगों के दरमियान कहता है, फिर बंदा कहता है कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं। तो ये चीज़ ये नहीं, कमज़ोर कच्चा काम नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोगों के यहाँ पुल बनाते हैं ना, तो वो फिर आगे चल के गिर जाता है। दूसरी बात ये कि अखलाकी गिरावट की जो बात सोहेल साहब ने की है तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आइडियोलॉजी जो इंसान की होती है, यानी हम आज जो हमारे यहाँ जो चीज़ जो राइज हो गई है वो ये है कि हम हर चीज़ को ताला लगाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि ये बंद कर दो, औरत को पैक कर दो, फलां चीज़ बंद कर दो, फलां चीज़ बंद कर दो, यानी हर चीज़ को हम कहते हैं कि इसको ताला लगा दो, मवाक़िअ ख़त्म कर दो। सिर्फ फ़कत एक ही यानी इस तरफ हम ज़ोर दे रहे हैं। क्या यानी इंसान की जो अखलाकी बुलंदी है वो इस्लाम में कुछ भी नहीं है? क्या मुसलमान को इतना बुलंद नहीं होना चाहिए कि उससे, ये तो कहा गया है ना कि मोमिन वही है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा जो है वो महफूज हो। तो हम लोग अखलाकी तौर पर इतना नीचे क्यों हैं? हमारे जो मज़हब में जो हॉट टॉपिक है वो तारीखी झगड़े ही क्यों हैं, मनाजरे क्यों हैं, मतलब फ़िक्री चीज़ें। अब कुरान में आयात पढ़ी हैं, अहादीस कितनी सारी फ़िक्री किस्म की अहादीस पढ़ी हैं, फ़िक्री। उशाक भाई आप मौजूद रहिएगा और फिर नेक्स्ट जी हम आपसे दोबारा राय लेते हैं। सर जरा इस पर कमेंट कर लें, फिर बहुत सी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी, सवाल जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, दोबारा आपकी तरफ आएंगे। जी जी सर। जी, लंबा हो जाएगा। हाँ मैं दो तीन हल्का हल्का सा इनकी बातों का थोड़ा सा टच कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा तफसील में हमारे पास शायद टाइम ना हो, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे सवालात किए हैं। एक तो इस्लाम और साइंस बाकायदा एक मौजूद है, ठीक है, और इस पर बहुत ज़्यादा तहकीक हो भी रही है और होने की ज़रूरत भी है। ये एक प्योर सब्जेक्ट है और उसकी छोटी सी मैं आपको ये मिसाल ये दूंगा कि जो वाक़या मेराज है, जहाँ हज़ूर पाक गए उसकी जन्नत की सैर के लिए, उसको साइंस की रूह से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में काफ़ी साल बाद साबित किया गया। हालांकि पहले था कि जी कैसे मुमकिन है कि वो सोए हैं और बिस्तर भी गर्म है और वो वापस आ गए हैं और वो जन्नत के इतनी दूर के सफ़र पे भी चले गए हैं और फिर उन्होंने सारी जन्नत देख भी ली और चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं वैसी की वैसी। और जो रिवायतों में आता है कि अभी कुंडी जो दरवाजे की हिल रही थी, लेकिन जब हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हैं तो उससे चीज़ें कुछ समझ आती हैं। और उसकी छोटी सी एक और मिसाल शायद आपके हमारी ज़िंदगी में कहीं नज़र आ भी जाए कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से नया प्रोजेक्ट जिस पे काम हो रहा है ट्रैवल के लिहाज से, वो ये हो रहा है कि जहाज़ जो है वो
اس سے نکل جائے گا قرۂ ارض سے، اور نکل کے جب وہ واپس آئے گا تو ابھی اگر وہ 16 گھنٹے میں امریکہ جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے ان کو 2-2.5 گھنٹے میں ہمیں امریکہ پہنچا دے. اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ پروڈکٹ ہمیں شاید ہماری زندگی میں ہمیں دیکھنے میں مل جائے یا اس پہ کچھ ڈیولپمنٹ اور نظر آئے. نمبر 1. اچھا، نمبر 2 جو بات آپ نے کی سائیکالوجی کی اور اسلام اس کی قرآن کی اور سائنس کی، اور یہ جو اٹیمپٹس ہیں کہ ہم لوگ کیوں فرقہ واریت اور ہر چیز کو مذہب کے ساتھ جوڑنا چاہ رہے ہیں، دو چھوٹی چھوٹی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. گورنمنٹ کالج لاہور میں مسلم سائیکالوجی کے نام سے سبجیکٹ انٹروڈیوس کروایا گیا. انہوں نے کہا جی یہ جو سائیکالوجی آپ پڑھ رہے ہیں عموماً یہ ان لوگوں کی کتابیں ہیں جو بیرون ملک سے ہیں، پاکستانی لوگ بڑے کم ہیں اس میں، اور یہاں پہ ہمارے پاس سائیکالوجسٹ کی چونکہ کمی بھی تھی تو ہم لوگ کیوں نہ ایک مسلم سائیکالوجی کو انٹروڈیوس کروائیں. اب میرا مطلب ہے کوئی میں اگر آپ سے کہوں کہ مسلم کیمسٹری ہوتی ہے، کوئی مسلم میتھس ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد مسلم فزکس ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں کہ مسلم سائیکالوجی اور پھر شاید کچھ نان مسلم سائیکالوجی اور نان مسلم سائنس بھی ہے. یہ چیزیں تھوڑی سی گڈ مڈ ہوتی ہیں یا لوگوں کو کنفیوز کرتی ہیں، کرنی چاہتی ہیں. ایک اور طرف میں آتا ہوں آپ کو ڈبیٹ کی حد تک بات کرنے میں. ہم لوگ ایک زمانے میں کچھ سبجیکٹس پڑھا کرتے تھے تو ہمارے یہاں ٹیچنگ میتھڈالوجی پڑھائی جاتی تھی. ہمارے ایک ٹیچر تھے جو میتھمیٹکس کی میتھڈالوجی پڑھاتے تھے، ہاؤ ٹو ٹیچ میتھمیٹکس ٹو دی اسٹوڈنٹس، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ دنیا کی ہر چیز کے اندر میتھمیٹکس موجود ہے، اور اگر میتھس نکال دوں تو شاید دنیا کا ایکویلیبریم خراب ہو جائے. ظاہر ہم بھی آپ کی عمر میں تھے اور شرارتی تھے اور سوالات کیا کرتے تھے اور ایسے کرتے تھے کہ کوشش ہوتی کہ ٹیچر صاحب لاجواب ہو جائیں. تو ہم نے ان سے کہا کہ سر یہ قرآن شریف میں میتھس کدھر ہے؟ آپ نے تو کہہ دیا. اب میتھ سے ہمارے ذہن میں تھا کہ وہ ٹریگنومیٹری ہوگی، کوئی زاویے ہوں گے، کوئی الجبرا ہوگا. تو انہوں نے کہا بیٹا اس کے سپارے کتنے ہیں؟ ہم نے کہا 30. کہتے ہیں 30 کیا ہے؟ صورتیں کتنی ہیں؟ آیات کتنی ہیں؟ اچھا، ہم نے کہا جی وہ جیومیٹری شمیٹری کا ذرا بتائیں. چلیں یہ تو آپ نے ڈال دیا. کہتے ہیں یہ ورٹیکل لکھا ہوا ہے یا ہاریزونٹل لکھا ہوا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاریزونٹل ہے. یہ لائنیں ہیں؟ میں نے کہا لائن کہاں ہوتی ہے؟ میتھمیٹکس میں ہی ہوتی ہے. تو میرا مطلب ہے اگر آپ ثابت کرنے پہ آئے نا، جیسے مجھے یاد ہے اب آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، جب ہم نے کیمسٹری، اچھا دوسرا ہمارے ٹیچر تھے وہ انہوں نے کہا کہ جی ساری دنیا جو ہے، ساری دنیا کے نظام کیمسٹری پہ کھڑا ہے. اور انہوں نے ساتھ یہ دعویٰ کیا کہ کسی بھی ملک کی اکانومی اور پروگریس اس بیس پہ ہوتی ہے کہ اس ملک میں سلفیورک ایسڈ کتنا بن رہا ہے. اور سلفیورک ایسڈ چونکہ اتنی اور چونکہ وہ اتنی انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے، اب ظاہر ہے ان کا تو سبجیکٹ ہی کیمسٹری تھا، اور وہ انہوں نے ہر طور سے ثابت کیا کہ اگر جتنی بھی پروڈکشن ہے سلفیورک ایسڈ کی، تو ملک کی اکانومی کا، ملک کی ترقی کا، ملک کی گروتھ کا سارے کی سارے انحصار جو ہے وہ سلفیورک ایسڈ پہ ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ چیزوں کو ٹنل ویژن کے ساتھ دیکھیں گے اور ثابت کرنا چاہیں گے کسی خاص اینگل سے اور خاص قسم کی اینک پہن کے، چاہے وہ کیمسٹری کی ہو، چاہے وہ میتھمیٹکس کی ہو، چاہے وہ فزکس کی ہو، الجبرا کی ہو یا سائنس کی، اور اگر آپ بحثنے پہ آئیں گے، ثابت کرنا چاہیں گے، تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اپنی اس کی لاجک نکلتی ہے گی. اور یہ انسان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ نئی سے نئی چیزوں کے کوریلیشنز نکالتا جاتا ہے. کریٹیوٹی اللہ میاں نے جو تخلیق کا ایک وہ عنصر دیا ہے انسان کو کہ یہ کانسٹنٹلی اڈیپٹ کر رہا ہے، گرو کر رہا ہے، انوویٹ کر رہا ہے، کریٹ کر رہا ہے ود دی ول آف گاڈ. بے شک. اس میں تیمور صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں، پھر آپ بات کو آگے بڑھائیے گا. تیمور صاحب بھی ذرا اپنی رائے دے دیں. جی تیمور صاحب. السلام علیکم سر. میرا سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں بتایا بھی جاتا ہے، میری نغموں کی صورت بھی سنایا بھی جاتا ہے، سلیبس میں پڑھایا بھی جاتا ہے، ہم زندہ قوم بھی ہیں، ہم قابلیت میں بھی دنیا میں سب سے آگے ہیں. ہماری تہذیب یورپ کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ کمپیریزن موازنہ جو ہم یورپ سے ہی کرتے ہیں اپنا، ہماری تہذیب بھی یورپ سے تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ کون سے عوامل ہیں جس کے باعث ہم اخلاقی طور پہ اتنے پستی کا شکار ہو گئے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اخلاقیات کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو اس کو صرف لباس سے ہی کیوں جوڑتے ہیں؟ اخلاقیات میں تو بہت سی چیزیں آتی ہیں، ملاوٹ ہے، کرپشن ہے، دھوکہ دہی ہے،
ट्रैफिक के कवानीन तोड़ते हैं हम, और शौकिया तोड़ते हैं और मुकाबले को तोड़ते हैं। तो ये मेरे छोटे से कुछ सवालात हैं, इसके बाद मैं मज़ीद करता हूँ। लेकिन आपसे किसने कहा कि जब हम इखलाकियात की बात करते हैं तो हमारा सिर्फ और सिर्फ या लोगों का सिर्फ और मसला जो है और या जो इशारा है वो लिबास की तरफ होता है, जबकि आपने खुद ही उस अपनी ही बात की नफी कर दी कि जबकि इखलाकियात जो है थोड़ा सा उसका स्पेक्ट्रम ब्रॉड है। आपने अपने सवाल के अंदर ही उसका जवाब दे दिया कि इखलाकियात सिर्फ लिबास से नहीं है, इसका थोड़ा सा स्पेक्ट्रम जो है वो ब्रॉड है, उसके अंदर बहुत सारी और भी बातें आती हैं और भी बहुत से उसूल आते हैं जो मिलजुल के इखलाकियात का स्पेक्ट्रम या उसके इंडिकेटर्स को शो करते हैं कि ये इखलाकियात है। नहीं, अच्छा सर, मजीद सवाल हम लेते हैं। तैमूर और रोशाक से बात ये करना चाह रहे हैं, एक सवाल मेरा भी कि साइकोलॉजी जिन्नात को मानती है? मुझे याद है जो इसकी साइंटिफिक तौजी अभी तक साइकोलॉजी में नहीं मिली जिन्नात की, और जो लोग जिनको हम आम इस्तिलाह में कहते हैं ना कि जिन चिमट गए हुए हैं, और उनका अमूमन जो साइकोलॉजी से या साइकेट्री से, चाहे वो दवाओं के बगैर या दवाओं के साथ जो इलाज हुआ है, उनसे चिमटे हुए जिन बगैर किसी रूहानी अमल के ज़ायल हो जाते हैं या उनकी जान छोड़ देते हैं, और वो या ये कह लें कि वो अपने जिनों से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। तो साइकोलॉजी में एज ए साइकोलॉजिस्ट जिन नाम की चीज़ नहीं है। मज़हब में ज़रूर है, लेकिन मज़हब में उसकी तौजीह और उसकी इंटरप्रिटेशन फ़र्क है। मुख्तलिफ डिक्शनरी में, राग़ब की डिक्शनरी देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि वहाँ जिन मिनल जिन्नति वन्नास जो है, जहाँ जो हम तीसरी सूरत में देखते भी हैं कुल औज़ु बिरब्बिन नास में, तो वहाँ जिन का एक मतलब लिया गया है जिप्सीज, खाना बदोश, राग़ब की डिक्शनरी में। और मतलब कि ये वो लोग जो परमानेंटली किसी जगह पे नहीं रहते थे। और अगर आप इसको मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में लें, जैसे मैं वो नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ इसका ये मतलब है, जैसे हमने अफ़गान बस्तियाँ खाली करवाई कि जी यहाँ क्रिमिनल्स लोग आके छुप जाते हैं। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ तो मुझे पता है यहाँ पे हैं, या बहुत सारी, आपको भी पता है कि जब कोई वारदातें होती हैं पंजाब में तो वो जो झुग्गियों में रहने वाले और टेम्परेरी शेल्टर में रहने वाले और डेरों पे जो आके बैठे होते हैं वहाँ छापे मारते हैं, बेलों में जाते हैं कि ये लोग जो परमानेंट रेजिडेंट नहीं है लेकिन ये मूव करते रहते हैं और इनके लिए आसान है वारदातें करके उस इलाके से गायब हो जाना या लोगों को पनाह दे देना, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है, खानदान नहीं है, कम्यूनिटी नहीं है, कोई जानता नहीं है कितने मेहमान आए, कौन चला गया, कितने क्रिमिनल आए, कोई डाटा नहीं है। तो कुरान में जो एक जिन का जो एक तर्जुमा है राग़िब की डिक्शनरी में जिसका उन्होंने हवाला दिया वो जिप्सीज का या खाना बदोश का दिया, लेकिन जो हम उनको जिन्नों से और शैतान से मिलाते हैं कि खैर शैतान आग से बना था और वो भी एक जिन था, साइकोलॉजी इसको नहीं मानती, साइकोलॉजी नहीं मानती। अच्छा सर, अब अगर हम जिन्नों को तरीके से करती है उसमें यदि कोई सर, अगर हम जिन्नों को सर अगर हम एलिमिनेट कर दें और हम ये जो आलिम है, ये जो रोज़ बरोज़ लोगों पे तवीज़ करते हैं, ख़वातीन इनके पास जाती हैं, एक ये जो मकरूह धंधा बना हुआ है, इसे एलिमिनेट करने हम लगते हैं तो लोग कहते हैं कि जादू तो बरहक है, जिन्नात तो बरहक है, इनका जिक्र तो कुरान में है, चुनाचा जो आलिम कर रहे हैं, आमिल कर रहे हैं वो ठीक है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बजाय सिर्फ इसको पिन पॉइंट करूँ, मसलन दवाइयाँ तो और भी बहुत सी बिक रही हैं। एक बहुत जो दुनिया में, सारी दुनिया में दवाई बिकती है वो या जो इलाज हो रहा है या जो नुस्खे बिक रहे हैं वो जवानी को परमानेंट रखने के लिए, बुढ़ापे के असरात से महफूज रखने के लिए दुनिया के तमाम मुल्कों में ये काम हो रहा है। और हमें भी पता है कि ये रिवर्सिबल चीज़ें नहीं है, लेकिन ये एक थोड़ा सा डिफरेंट इशू है। ये एक कंज्यूमर मार्केट है, एक साइड पे एक आदमी बैठा हुआ जिससे उसका रोज़गार वाबस्ता है, और वो इस तरह की बातें अगर नहीं फैलाएगा तो उसका नुस्खा, उसकी दवाई, उसका दमदरूद, उसके जादू मंत्र कैसे बिकेंगे और वो चलेगा कैसे? उसके साथ पेट लगा हुआ है। ये थोड़ा सा ब्रॉडर। अच्छा सर, ये बहुत अच्छी आपने बात की। एक बात मुझे सर एक और ये बताइएगा कि हर पाकिस्तानी में से तीसरे बंदे का ये मानना लाजमी होगा कि उस पर कभी ना कभी बंदिश हुई है, उस पर जादू हुआ है, उसकी बीवी के साथ नाचाकी पैदा करने की कोशिश की गई है, उसके कारोबार को ख़राब करने की कोशिश की गई है। ये साइकी हमारे यहाँ कैसे डेवलप हुई?
देखिए ये बिल्कुल वैसे ही डेवलप हुई जैसे हम कहते हैं कि जी जिस दिन मैंने ये शर्ट पहनी, ये शर्ट को उनसे मेरी किसी दिन लड़ाई हो गई, या मेरा कोई एक्सीडेंट हो गया, या मैं उस दिन इंटरव्यू में फेल हो गया, ये बेल्ट ठीक नहीं है, ये बूट ठीक नहीं है, ये अंगूठी मुझे रास नहीं आती, ये पत्थर मुझे रास नहीं पड़ा। तो एक पत्थर जो बेचने वाला ना, वो यकीनन इसका साबित करेगा कि पत्थरों का इंसानी जिंदगी पे असर है। जो नहीं पहनते वो इसको नहीं मानते, जो पहनते हैं वो इसको मानते हैं। जो आपने बात की कि चीज़ें आई कहाँ से, आप और हम सब जानते हैं कि हम बर्रे सगीर पाक व हिंद में बहुत देर तक उन लोगों के साथ रहे जो मुसलमान नहीं थे, जो तोहमात में फंसे हुए थे, जिन पे रस्म व रिवाज हमसे फर्क थे। और क्योंकि हम लोग इकट्ठे रह रहे थे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने नॉन मुस्लिम से ली और मुसलमानों ने हमसे ली। मसलन ईमानदारी, बहुत सी ऐसे नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जहाँ हमसे ज़्यादा ईमानदार लोग पाए जाते हैं, जहाँ हमसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लोग पाए जाते हैं, जहाँ हमसे ज़्यादा ऑनेस्ट लोग पाए जाते हैं, जहाँ हमसे ज़्यादा कानून की पासदारी करने वाले लोग पाए जाते हैं। लेकिन बज़ाहिर वो कलमा गो नहीं है। उन्होंने बहुत हॉस्पिटल्स बनाए, बहुत सी दवाइयाँ ईजाद की, लेकिन हम उन्हें कहते कि नहीं ये मुसलमान नहीं है। तो वो फिर मौलवी साहब की डिबेट आती कि अच्छा जी मैंने अच्छा नेक काम किया तो उनको सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो फिर अलग एक बहस की तरफ ले जाते हैं। लेकिन अच्छे बुरी चीज़ें एक्सचेंज होती रहती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने कुछ बुरी चीज़ें ज़्यादा अडॉप्ट कर ली और उन्होंने हमारी चीज़ें अच्छी ले ली, और वो कौमें आगे चली गई और हम शायद सिर्फ नारों की हद तक अपने वो तो हैं कि हम मुगलिया ख़ानदान से और हम बड़े रूलर थे। लेकिन सर आपको एक दिलचस्प बात बताएं कि उशाक लतीफ़ी साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने खुद बड़े चिल्ले किए हैं और बड़ा अबूर रखते हैं इन चीज़ों पे, तो मैं चाहता हूं कि ये भी ज़रा इस पर कमेंट करें। क्या कहेंगे उशाक साहब? देखें सर, एक बात मैं ये अर्ज करूंगा कि साइंस जो है वो डिपेंड करती है एम्प्रिसिज्म पर। यानी आप जो चीज़ें 5 सेंसेस से सेंस कर सकें और दूसरों को भी आप उसको प्रूव कर सकें, वो चीज़ें आप कह सकते हैं। बाकी चीज़ें आप साइंस के प्लेटफॉर्म से नहीं कह सकते हैं। ज़ाहिर आपको प्रूव करनी है तो उनके उसूल बने हुए हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, जिन है, जैसे सर जी ने बात की कि कभी कभार जो जिन्नात हैं वो दूसरी इंटरवेंशन से, यानी उनको उतार दिया जाता है इलाज वगैरह से, साइकोलॉजिकल मेडिकेशन से या वगैरह वगैरह। तो उसमें इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का एक कौल है कि जादू जो है वो हिकमत से बातिल किया जा सकता है। हिकमत से आप लॉजिक ले लें, हिकमत से आप अक्लमंदी ले लें, हिकमत से आप वॉट एवर जो भी है, हिकमत में हर चीज़ आ जाती है। तो जिन भी एक तरह का सहर है, ठीक है। मैं तो उसका कायल हूँ, मज़हब ज़ाहिर है जिन्नात और जादू उसका, और मैं इस चीज़ का भी कायल हूँ कि इस चीज़ के नाम पर बहुत ज़्यादा लोगों को लूटा जाता है, लोगों को खौफ में मुब्तला किया जाता है। एक तरह का बाजार गर्म है। मैंने खुद जो है वो इस तरह के लोगों को देखा है करीब से, जादूगरों को देखा है, जिन्नात को देखा है। सर आपने बुरे दूसरी लोगों को बात, तो देखा है, ये भी बताएं आपने जिन्नात को भी देखा है या फील मैंने किया है? जिन्नात को देखा है। जिन्नात को कम देखा है, लेकिन मैंने देखा है, दूसरों में से भी देखा है, और मैंने वैसे खुद भी एक्सपीरियंस किया है एक दो अच्छा, मरतबा अब जब मैं। यहाँ पे रुकिएगा सर, ज़रा यहाँ पे रुकिएगा जी। सर अब बताएं कि एक शख्स का ये दावा है कि उसने जिन्नात को फील किया है। देखिए मैं ये तो नहीं कहता कि मैं इनके दावे को चैलेंज करता हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं कि अगर आपको कुछ दिन सोने ना दिया जाए, ठीक, तो जी आपको आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। मसलन ये नहीं कि ज़रूरी जब ज़बरदस्ती ना सोने दिया जाए, किसी बीमारी की वजह से, बुखार की वजह से, पेट दर्द की वजह से, या वैसे बेख्वाबी की वजह से, सफ़र की वजह से आप नहीं सो सकते, तो उनको हम लोग साइकोलॉजी में हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स कहते हैं। हेलुसिनेशंस का हेलुसिनेशंस। मतलब है कि हाँ, कि वो आवाज़ें जो बाकियों को नहीं सुनाई दे रही लेकिन आपको सुनाई दे रही हैं, और आप कहते हैं कि जी मुझसे कोई आदमी बातें कर रहा है, मुझे कानों में आवाज़ें आती हैं, और लेकिन बाकी सारे कहते हैं कि नहीं आ रही, तो खामोशी है। और इसी तरह डिल्यूजन है कि आपको कुछ ह्योले नज़र आते हैं, आपको कुछ शक्लें नज़र आती हैं, लेकिन बाकी सब उससे इनकारी हैं कि नहीं यार हमें तो नहीं नज़र आती। ये डिल्यूजन है। और ये किसी भी आदमी में अगर उसमें बेख्वाबी उसको इंड्यूस करें, ऐसी लेबॉर्ट्री में रखें जहाँ उसको कुछ दिन सोने ना दिया जाए, तो वो हेलुसिनेट भी करना शुरू कर देगा, उसको डिल्यूजन्स भी होंगे। ये तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है।
لیکن میں یہ صحیح قطعاً ہے. نہیں کہہ رہا میں قطعاً نہیں کہہ رہا کہ اسپریچویلٹی ایک سبجیکٹ نہیں ہے. چونکہ وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ چونکہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے تو یہ ایگزسٹ نہیں کرتا. صوفیزم نہیں ہے, مسٹیسزم نہیں ہے, اسپریچویلٹی نہیں ہے, یقیناً ایک سبجیکٹ ہے. ٹھیک اس کی لیکن جو جس کو آپ نے خود اس کو آپ نے شاید اس سے اتفاق کیا کہ اس کے نام پہ لوٹا بڑھا جا رہا ہے, اور اس کی جو بڑی چھوٹی سی عملی شکل ہے وہ ہم روزانہ ہر ہفتے میں میرا خیال ایک مہینے میں 3-4 پروگرام کو دیکھ ہی لیتے ہیں. اقرار الحسن کے کہ وہ کس طرح جعلی پیروں کو ایکسپوز کر رہا ہے اور کس طرح سے لوگ لوٹ رہے ہیں لوگوں کو, بالکل یہ پیری مریدی کے نام پہ اور جنوں بوتوں کے نام پہ, یہ عمل اور بندشوں کے نام پہ. وہ بڑا بالکل کارگر بالکل تھا ان کے پاس, بہت کمال کا ذریعہ, بڑا زبردست. بالکل. بالکل سر جی ٹھیک ہے سر. جی اشفاق صاحب. جیسے سر جی نے کہا کہ ہیلوسینیشنز وغیرہ ہوتے ہیں, میں سر جی کو بتاتا چلوں کہ میں نے 1 سال کا پی جی ڈی سائیکالوجی کیا ہے, اور ابھی میں اس وقت ایم ایس سی سائیکالوجی کر رہا ہوں, ماسٹرس ان کیمسٹری ہوں. میں دونوں چیزیں ان سے میں کنیکٹڈ ہوں, تو مجھے پتہ ہے سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ کس طرح سے ان چیزوں کو لیتے ہیں. اب اگر ہم مذہبی لٹریچر لیں گے تو وہاں سے جنات کی کئی ساری احادیث روایات وہاں سے ہمیں ثابت ملیں گی, جادو کی ملیں گی, ہر چیز ملے گی. اب لوگوں کا جو ہمارے یہاں جو پوزیشن ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے عملیات کو جاہل لوگوں کے وہاں پہ چھوڑ دیا ہے, جو لوگ شریعت سے واقف نہیں ہیں, جو لوگ کسی چیز سے واقف نہیں ہیں. اب عامل, جو میرا ایکسپیرینس ہے, عامل 2 طرح کے لوگ بنتے ہیں. ایک وہ جو نفس پرست ہوتا ہے, اپنی خواہشات, پیسہ, مطلب اس طرح کی چیزیں اویل کرنا چاہتا ہے, وہ عملیات کرتا ہے. دوسرا وہ بندہ عامل بنتا ہے جس کو شوق ہوتا ہے کچھ مطلب عجیب چیزیں دیکھنے کا, کچھ نیا دیکھنے کا, اس طرح کی چیزیں دیکھنے کا شوق ہوتا ہے. تو جو نفس ایڈونچر پرست عامل ہوتے ہیں وہ زیادہ ایڈونچر تر جی سر. جی ایڈونچرس جی قسم کے. جی اشفاق صاحب آپ کا جواب. جی سر. نہیں ابھی اپنی بات پوری کر رہے ہیں کہ 2 طرح کے لوگ بنتے ہیں. ابھی ان کی بات جی کمپلیٹلی اچھا, آپ بول رہے تھے, مجھے لگا شاید آپ کوشچن سمجھ گئے. ہاں میں جی نے بیچ اشفاق میں صاحب. روکا دیا صرف. ہاں, تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ زیادہ تر جو ہمارے یہاں پہ عامل ہیں وہ شریعت سے ناواقف ہیں, نفس پرست لوگ ہیں, پیسہ بنانے والے ہیں, یا جو ہے وہ اپنی خواہشات کی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ان کو یہ آسان. اب انسان کی یہ نازک رگ ہے جو انسان کا وہم ہے. جب انسان کو وہم ہو جاتا ہے, جب انسان کوئی بچہ تکلیف میں آ جائے یا کوئی بڑا تکلیف میں, کوئی قریبی اپنا جو ہے وہ پیارا وہ تکلیف میں آ جائے, تو انسان بڑا جو مجبور آدمی ہوتا ہے نا, وہ دیوانہ ہوتا ہے, اس کو کوئی بھی لوٹ سکتا ہے. تو ان کو لوٹنے اشاق والوں بھائی, کی بازار لگی ہوئی. اگر آپ کی اشاق بھائی, اگر یہ آپ کی بات کو ہم کمپریس کر کے ایک سمپل سینٹینس میں پوچھیں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مخفی علوم تو ہوتے ہیں, اگر کچھ بالکل لوگ ان کے نام پر دھندا شروع کر دیں تو وہ غلط ہوگا. جی سر. وہ غلط, بالکل. دیکھیے جعل سازی ہاں ہمیشہ اصلی چیز کی ہوتی ہے, یعنی جو اصلی آپ نے چیز اپنی موجود ہوتی ہے تبھی نقلی آتی ہے. اب آپ نے اپنی اب آپ بات کا آدھا جواب دے دیا اپنی سوال میں ہی کہ کچھ مذہب میں اور کچھ اس طرح کے احادیث میں اور روایات میں یہ ثابت ہے جادو اور عمل کرنا اور یہ وہ, تو وہاں پہ شاید اسی احادیث میں اور انہی لٹریچر میں یقیناً اس کا علاج بھی ہے کہ یہ کام. جیسے مثلا چھوٹی سی آپ مثال میں دیتا ہوں آپ کو. بسم اللہ سے پہلے ہم تابوت پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ شیطان کے ہمیں وسوسوں سے اللہ میاں محفوظ رکھے. دوسری آپ نے چھوٹی سی بات کی بیچ میں چلتے چلتے, جو پرانی ایک متھ تھی وسواس کے حوالے سے, کہ جی حکیم لقمان کا بڑا مشہور قول ہے. حکیم لقمان ظاہر آپ کو پتہ ہی تو ان کا قرآن شریف میں بھی ذکر ہے کہ وہم لا علاج ہے. وہم کا علاج نہیں, ہم عام محاورے میں استعمال بھی کرتے ہیں اصطلاح میں روزمرہ میں. سائیکالوجی میں وہم یا obsessions یا obsession compulsive disorder یا obsessive thoughts کا علاج موجود ہے آج کی سائیکالوجی میں کافی عرصے سے. تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم سنتے آتے ہیں ود دی ایڈوانسمنٹ ود دی ڈیولپمنٹ, وہ چیزیں پہ ان کے اندر بعض اوقات چینج آتی ہے, چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں ایولیوشن کے اس میں صورت میں. اور سائنس اور سائیکالوجی اور مذہب نئے راستے ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے چیزوں کو ڈیل اور مینیج کیسے کرنا ہے. اور یہ میرا اپنا ذاتی طور پہ خیال ہے
ایز اے سائیکالوجسٹ، اور آپ شاید ایگری کریں گے جو رائٹرز بھی ہیں، مسائل اور وسائل دے کو ایگزسٹ. جہاں مسائل ہوں گے، وسائل ان کے کہیں پاس ہی ہوں گے، صرف ہمیں ان کو ڈھونڈ کے آپس میں لنک کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کی چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو بالکل شروع میں گفتگو کے کہی کہ یہ جو اربن فلڈنگ آئی ہے کراچی میں، یہ مسئلہ تو ہے، لیکن وہ کون سے وسائل ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم میٹیگیشن میجرز لے سکتے ہیں، رسک اسیسمنٹ کرنے کے بعد کوئی ایسے طریقے اپنا سکتے ہیں کہ دوبارہ یہ چیزیں جب ریپیٹ ہوں تو ہمیں یہی کچھ فیس نہ کرنا پڑے. سر وقت تقریباً 1 گھنٹے کو پہنچنے لگا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کچھ مختصر کر کے اس کو بات کو کنکلوڈ کریں. کشور صاحبہ موجود ہیں اور اس کے بعد ظہیر الدین بابر صاحب دونوں سے سوال لیں گے اور پھر کنکلوڈ کریں گے. جی کشور صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں جب یہاں آئی تھی تو اخلاقی گراوٹ کی بات ہو رہی تھی، وہ پھر چلتے چلتے جنات تک اور وہاں تک پہنچ گئی. میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ جو اخلاقی گراوٹ کی ہم بات کرتے ہیں اس میں پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے، لیکن ہمیں کیا ایک دفعہ اپنے سلیبس جو ہمارے نصاب ہیں اس پہ نظر ثانی نہیں کرنی چاہیے؟ ہمارے سلیبس میں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں ان کو کیا دوبارہ سے ایک نظر نہیں دیکھنا چاہیے؟ مطلب جو اسلامیات ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، جس وقت ہم بچے کو اسلامیات پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے دماغی اس سے بہت اونچی ہوتی ہیں جو چیزیں ہم اس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں کرتے کہ جو چھوٹی ایج کے بچے ہیں، پریپ اسکول کے بچے ہیں یا پرائمری تک اسکول کے بچے ہیں، ان کو اسلام کی جو بنیادی اخلاقیات ہیں وہ ان کو پڑھائی جائیں، نہ کہ جو 9th کے سلیبس میں سورۃ انفال ہے وہ ان کو جہاد والی جو آیات ہیں وہ ان کے سلیبس میں رکھی گئی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور اس کا کیا امپیکٹ آ سکتا ہے؟ دیکھیے میری بہن، بات یہ ہے، میں ان سے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، اس کو کہتے ہیں ملٹی فیسڈ اپروچ یا ہولسٹک اپروچ. ہم صرف پیرنٹس کو، صرف میڈیا کو، صرف ٹیچرز کو یا معاشرے کو یا جوائنٹ فیملی سسٹم کو، کسی ایک فیکٹر کو اکیلا مودر الزام نہیں ٹھہرا سکتے اخلاقی گراوٹ کے لیے. سب کا اپنا اپنا حصہ ہے، سب کا کنٹریبیوشن ہے اور سب کو ہی رول پلے کرنا ہے. اور اس میں صرف جہاں پہ باقی ہم چیزوں کی، جو آپ قلم کار لوگ ہیں، جو رائٹرز ہیں، جو ڈرامہ ڈائریکٹرز ہیں، ڈرامے لکھتے ہیں، افسانے لکھتے ہیں، ان کا یقیناً بہت بڑا رول ہے. دے کین کنٹریبیوٹ اے لاٹ. اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو بیہیویئرس ہیں وہ یا ایکشنز ہیں وہ ڈٹرمن کیسے ہوتے ہیں ہمارے ایٹیٹیوڈ سے، اور ایٹیٹیوڈ ہمارے کیسے بن رہے ہیں ان چیزوں سے جو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے. ایک آدمی تقریر کرتا ہے، وہ تقریر کسی کو اٹھا کے جہاد پہ لے جاتی ہے، کسی کو اٹھا کے نمازیں پڑھانا شروع کر دیتی ہے، کسی کو اٹھا کے وہ رات کو جلدی سوتا ہے اور صبح اٹھ کے دوڑ لگانا شروع کرتا ہے یا واک کرتا ہے یا جم جاتا ہے. یہ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں آپ نے اس کو کوئی گولی نہیں دی، کوئی میڈیسن نہیں دی، آپ نے اپنے الفاظ سے اس کو انفارمیشن سے اس کو اویئرنیس دی، کچھ چیزوں سے اس کو ڈرایا، کچھ چیزوں سے اس کو فائدے بتائے اور اس کے اندر ایک ایسی بیہیویئر چینج لے آئے، ایٹیٹیوڈ چینج کر کے، تو اس نے اچھے کام کرنے شروع کر دیے. وہ سوشل ایکٹیوسٹ بن گیا، وہ کوئی ڈیولپمنٹ ورکر بن گیا، اس نے کوئی افسانوں میں نام پیدا کر لیا یا شاعری میں نام پیدا کر لیا. ہم میں سے کسی نے گولیاں دوائیاں کھائی ہوں گی اس کام کرنے کے لیے. تو ہر ایک کا رول امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور سے جو قلم کار ہے، جو کیونکہ جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو وہ تربیت ہماری مل جل کے ہمارے رویوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور ہمارے رویے جو ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہمارے کسی ایک خاص سچویشن میں رسپانسز، ریئیکشنز کیا ہوں گے، ڈیلنگ میکینزمز کیا ہوں گے. تو یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ ہم سب نے مل کے فارم کرنا ہے، جس کو آپ تربیت کہہ لیں یا سب کی رسپانس. ٹھیک ہے ظہیر الدین بابر صاحب. جی السلام علیکم سہیل صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل آ رہی ہے. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل آ رہی ہے. اچھا یار، میرا پہلا سوال ہے وہ اشاق صاحب ہیں نا، وہ یہ چلے گئے ہیں کہیں؟ ہاں، ان سے میرا سوال ہے، عامل کے حوالے سے میں نے پوچھنا تھا. میرا ان سے یہ سوال ہے کہ یار میری جیب خالی ہے، اس جیب کے اندر کسی عامل کو کہو کوئی بھی عمل پڑھے، کوئی بھی درود پڑھے، کوئی بھی دعا کرے، کوئی بھی کشف کرے، وجدان کرے، الہام کرے، دم درود کرے، میری خالی جیب میں کسی طریقے سے نوٹ آ جائیں. میری یہ سب سے بڑی خواہش ہے. اس عامل کو کہیں جس کے پاس اچھے جن ہیں، برے جن ہیں، جس کی پہنچ اوپر تک ہے، جس کی
जो खास मतलब कोई कशफ रखता है या करामात रखते हैं, बाबर अच्छे साहब, आमिल। स्पीकर जो है वो मेहमान जो है ना वो साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उनके हवाले से कोई बात करें। उशाक साहब तो खुद सवाल नहीं वैसे अच्छा चले, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं वैसे पूछ रहा था कि शायद आमिल साहब कुछ कर लें तो ठीक है, लेकिन मेहमान से मेरा ये एक सादा सा क्वेश्चन है। हम 3 साल की उम्र से लेके 70 साल की उम्र तक एक रवैया देख रहे हैं कि लोग दूसरों को ह्यूमिलिएट करते हैं। अब मेरा बच्चा गली में खेलता है, उसको गली के अंदर दूसरे बच्चे खाम का तंग करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो शायद अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और मेरे बच्चे को इंफीरियर समझते हैं। फिर वो स्कूल में जाता है, स्कूल में अलग 4-5 जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं वो क्लास में सबसे आगे अपने आप को सुपीरियर समझ रही होती हैं, या लड़के होते हैं जो किसी अमीर खानदान के हों, वो अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझ रहे होते हैं, दूसरों को वो कमतर रकीब समझने लग जाते हैं। फिर आप ऑफिस में आते हैं तो ऑफिस में चंद कोई गुजर टाइप लोग या चौधरी टाइप लोग जो खड़पैंच बने हुए होते हैं, वो खाम का आपको तंग करते रहते हैं। मतलब सारी जिंदगी हमारी सोसाइटी में लोग दूसरों को तंग क्यों करते रहते हैं हर जगह पे? मतलब ये इसका कोई हल नहीं है आपके नजदीक, नफ्सियात के नजदीक, या वो खुद लोग ज़हनी मरीज होते हैं, या खुद वो ज़हनी। मैं अभी आपके आने से पहले बल्किश्वर साहिबा की बात के जवाब में कह रहा था कि हमारे जो माशरती रवैये हैं या जो इनफरादी रवैये हैं वो किस तरह से शेप अप होते हैं। अच्छा, अब उसकी छोटी सी मिसाल आपको दूंगा। आप चूँकि आपने बच्चों का जिक्र किया, यकीनन भी आपके घर में बच्चे हैं। अभी चंद साल पहले, तो गालिबन 10 साल पहले, योयो का एक क्रेज़ आया था, पोकेमॉन कार्ड्स का क्रेज़ आया था। बच्चों ने ये बड़ी प्रोडक्ट मांगनी शुरू है। आपके जहन में ये चीज़ें नहीं? जी बाबर साहब रिस्पॉन्ड। हेलो बाबर साहब। जी बाबर साहब आपसे सवाल पूछ रहे हैं सर। आप दोबारा करें सर सवाल। मैंने कहा कुछ अरसा पहले, पिछले 1 दहाई तकरीबन पहले, पोकेमॉन कार्ड्स और योयो और पिकाचू, हाँ ये आए थे बिल्कुल, और इतनी बड़ी बम्बार्डमेंट हुई, ये बिकने शुरू हुए। बच्चों ने सैकड़ों के हिसाब से इकट्ठे किए, जी पोकेमॉन कार्ड्स का पूरा सेट मेरे पास नहीं है, मेरे पास वो योयो की कंप्लीट किट नहीं है, और ये फलां रह गया और फलां रह गया। और उसके बाद हम आगे से आगे चलते गए। ये कैरेक्टर्स आए कहाँ से? पहले हम इनके कार्टून्स दिखाए गए, ऐसे ही हुआ। ऐसे ही है सर। अब हम क्या कर सकते हैं? बात ये है, देखें, सुनते जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। पहले हमें इसके कार्टून्स दिखाए गए हमारे बच्चों को, उसके बाद वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दी गई। और ये एक नया तरीका है, आपको छोटा सा याद होगा, आप माशाल्लाह थोड़ी सी पुख्ता उम्र के आदमी लगे होंगे। एक ज़माने में हेलमेट लाजिम हो गया था कि जो आदमी हेलमेट नहीं पहनेगा वो मोटरसाइकिल उसका चालान होगा। और पता बाद में ये चला कि वो माशाल्लाह का दौर था, किसी जर्नल साहब ने, किसी आदमी ने बहुत ज़्यादा हेलमेट इंपोर्ट कर लिए थे और वो बिक नहीं रहे थे। तो उन्होंने कहा ये बिकेंगे कैसे? उन्होंने कहा सर हम कानून बना देते हैं, दायरा आपकी चीज़ बिक जाएगी। वो सॉरी सर, वो परवेज अलाई का बेटा मुनस अलाई था सर, व्हाटएवर, ठीक है। अच्छा, अब नहीं, आई एम सॉरी, मैं अपने को, अगर आपको ये लगा कि मैं फौज के खिलाफ हूँ, ऐसी बात नहीं, परवेज अलाई, चौधरी परवेज अलाई का बेटा मुन्नस अलाई था जिसने ये काम किया, हेलमेट लिया, ठीक है। अच्छा, अब बहुत से ऐसे काम जिसमें पसे पर्दा हमारा जो सरमायादार तबका है वो कोई ना कोई, या इंडस्ट्रियलिस्ट, वो कोई रोल प्ले कर रहा होता है मैन्युफैक्चरर्स, जिससे हमारे माशरे के अंदर चीज़ों को पहले इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उसके बाद उनकी डिमांड क्रिएट की जाती है, और फिर वो प्रोडक्शन तो पहले बैकलाइन पर मौजूद होती है और वो फिर मार्केट में थ्रो कर दी जाती है। उसकी छोटी सी मिसाल आपको मैं दूंगा। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में यकीनन आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप जानते हैं इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये जो पॉपुलस कंट्रीज हैं, अगर आप इकोनॉमी की ज़ुबान में देखें तो इनको कहते हैं इमर्जिंग मार्केट प्लेस। ये कंज्यूमर सोसाइटी है सारी, जहाँ बहुत से लोग जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो बनाते तो जा रहे हैं, लेकिन उनके कंज्यूमर्स हमारे यहाँ मौजूद हैं। मसलन मिसाल आपको मैं छोटी सी देता हूँ। अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में, आपकी बात नहीं, कुछ पुरानी स्टडी में कोट कर रहा हूँ, शायद अभी स्टेटिस्टिक्स चेंज हो गई हो, 65% लोगों के पास ज़ाती गाड़ी नहीं है, ठीक।
वो कहीं ना कहीं करीब आके और किसी बस स्टेशन पे, किसी मेट्रो पे, ट्रेन पे, जहाज पे, किसी भी और मोड पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चले जाते हैं। और जिनके पास है भी, उनमें से कुछ 50% वो लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह अपने ऑफिस तक भी उस गाड़ी पे नहीं जाते, बल्कि करीबी स्टेशन पे पार्किंग प्लेस पे आके गाड़ी पार्क करके उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कम्यूट करते हैं। लेकिन बनाते जा रहे हैं वो गाड़ियाँ, जापान बनाता जा रहा है, और कंज्यूमर मार्केट कहाँ पे है? हमारे यहाँ। मेरा ख्याल है आप अगर किसी की औकात नहीं है गाड़ी लेने की, तो वो बैंक कहते जी आप क्यों परेशान होते हैं, आप हमसे कर्जे पे गाड़ी लें, लेकिन गाड़ी लेना आपके लिए बहुत जरूरी। आप किस्तों पे लें, भले आप सूद पे लें, जैसे मर्जी लें, छीन लें, उधार करें, लेकिन आप गाड़ी लें। ये कंज्यूमर का जो डायनामिक्स है, मार्केट प्लेस का जो डायनामिक्स है, ये बड़ा इसमें की रोल प्ले करता है। ये थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी या डिफरेंट एक डायनामिक है चीज़ों को देखने और समझने का, और जिसकी वजह से जो आपके मसलन में शायद मेरा अपना हाइपोथेसिस ये है कि कश्मीर के ऊपर इंडिया को इंटरनेशनल प्रेशर क्यों नहीं इतना दबा सकता इस वक्त, क्योंकि इंडिया की आपकी जो 100 अरब से ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है जो कि सारी दुनिया की प्रोडक्ट्स खरीदती है। अपनी प्रोडक्ट्स के अलावा ज़ाहिर है वो इम्पोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो आप उस कंज्यूमर मार्केट को एकदम से आउटले नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ तो आपको भी पता है कि हम कहते हैं कि फलां चीज़ इंडिया में बड़ी सस्ती है, पाकिस्तान में क्यों महंगी है, तो वहाँ बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट में अगर आप कम प्रॉफिट पे भी देंगे, यू स्टिल कैन अर्न अ गुड मनी। ये थोड़े हर चीज़ के बड़े मज़े के डायनामिक्स हैं, या डिफरेंट वहाँ पे कुछ मेगा गेम्स या मेगा प्लेयर्स हैं, कुछ माइक्रो प्लेयर्स हैं, और कुछ मीडियम लेवल के एक्टिविस्ट हैं, और हमें उन्होंने बीच में चक्कर दिया और घुमाया, और हम कंफ्यूज कर रहे हैं कि जी सर, तैमूर साहब काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। जी तैमूर, आप अपनी बात कहिएगा, फिर हम थोड़ा सा कंक्लूड की तरफ जाएं। फिर उशाक साहब पे चूँकि सवाल हुआ था तो उनको भी मौका देंगे कि वो अपनी बात कहें। जी तैमूर। मेरा सवाल ये जिन्नात का जिक्र हो रहा था, थोड़ा सा इंटरप्ट करेगा। आपकी आवाज़ कम है तैमूर, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। इसी हवाले से आपकी आवाज़ कम भी हमारे यहाँ। अब मेरी आवाज़ ठीक है? जी बिल्कुल। जी बोले तैमूर। ठीक है जी बिल्कुल जी ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक तबका हमारा के अलावा भी एक तबका हमारे पास ऐसा मौजूद है जो जिन्हें हम रूहानियत के हवाले से जानते हैं, और वो उनका दावा ये है कि उन्हें इल्हाम भी होता है। तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, जितना स्पेशलाइज्ड साइकोलॉजी इन साइकोलॉजी बेसिक्स एक बीमारी शायद और कॉम्प्लेक्स है, या कुछ बल्कि एक कॉम्प्लेक्स। जी तैमूर, आपकी आवाज़ स्क्रैम्बल कर रही है, मगर आपका जी बिल्कुल डिस्टॉर्शन है, मगर इनका सवाल मुझे समझ आ गया सर। ये पूछ रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं उनको इल्हाम होता है, कश्फ होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें साइकोलॉजी के नज़दीक क्या हैं? ये खुद पसंदी है या और कुछ? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा इस पर कोई ख़ास एक्सपर्टीज़ या कोई रिसर्च या कोई तहकीक या मुताला नहीं है जब मैं इस पर कोई हतमी बात या कोई कमेंट कर सकूँ। मैंने इस बारे में कोई ख़ास न पढ़ा है, ना कोई जानने की कोशिश की। ठीक है। जी उशाक साहब, आप अपना कमेंट दीजिएगा। जी उशाक साहब। बस इतनी सी बात करना चाहते। एक तो सर जी ने जो बात कही कि आपने जो सवाल किया कि क्या आपने जिन्नात देखे हैं या नहीं, तो सर जी नेट का मेरे ख्याल से उनके यहाँ भी प्रॉब्लम आ रहा है। जी सर, आप कुछ कह रहे थे, मतलब ये आप ये कह रहे थे कि इल्हाम और बाकी चीजें। जी उशाक साहब प्लीज। उशाक साहब, आपके यहाँ नेट का प्रॉब्लम है, हम कोशिश कर रहे थे कि आपसे बात करें, मगर वो मुश्किल हो रही है थोड़ी सी बात करने में। सर कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिएगा कि इख्लाकियात और ये जो गिरावट है, इस पे ओवरऑल जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जब हम अपनी पुरानी रवायात की तरफ जाएंगे, ख़ानदानी रवायात की तरफ जाएंगे और इन चीज़ों को पे हम दोबारा आ जाएंगे,
تو یہ اقدار ہماری دوبارہ سے پروموٹ ہوں گی، یعنی اصل کی طرف واپس جانے کی ضرورت ہے. تو آپ کیسے مطلب ان چیزوں کی طرف کیسے جایا جائے اور اوور آل ان چیزوں کو کیسے اچیو کیا جائے؟ آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس پلیز. دیکھیے، جو بھی چینج آیا ہے کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی طبقے میں، کسی بھی سوسائٹی میں، وہ ایٹیٹیوڈ چینج سے آیا ہے. اور اسلام آپ کے سامنے بڑی مزے کی مثال ہے زندہ کہ یہ تلوار سے نہیں آیا. یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا گیا، ان کے ایٹیٹیوڈ چینج کیے گئے، ان کا مائنڈ سیٹ چینج کیا گیا، ان کو اویئرنیس دی گئی. ٹھیک. آج بھی یہ جو این جی اوز کے خلاف لوگ بات کرتے ہیں کہ جی این جی اوز لوگوں کو ملک کی براہ روی کی طرف لے کر جا رہی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ فرض کر لیتے ہیں چھوٹی سی مثال، ان کا اپنا خیال کیا ہے کہ یہ کچھ ایسی اقدار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو کانفلکٹنگ ہیں ہمارے معاشرے کے ساتھ، ہمارے کور ویلیوز کے ساتھ، ہماری نارمس کے ساتھ، ہمارے موریز کے ساتھ، اور یہ فورن ایجنڈے پہ کام کریں. لیکن پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو بڑے سافٹ کمپوننٹ کے، وہ ہیومن رائٹس کی بات کریں گی، وہ چائلڈ رائٹس کی بات کریں گی، اور مولوی صاحب کو خطرہ پڑ جاتا ہے کہ جی نہیں کوئی انٹرنیشنل ایجنڈا ہے. کسی بھی معاشرے میں چینج لانے کے لیے جو اویئرنیس ہے، جو آگہی ہے، جو خود شناسائی ہے، یا اس کے جو ویلیو سسٹم ہے، اس کو آپ، میں، ہم، جس میں ٹیچر بھی ہیں، جس میں پیرنٹس بھی ہیں، جس میں خود انڈیویجول بھی ہے، اس کے دوست احباب جن کو ہم پیئرس کہتے ہیں، ان کا پریشر بھی ہے، علماء دین کا رول ہے، اسٹیٹ کا رول ہے، میڈیا کا رول ہے، قلمکاروں کا رول ہے. سب مل کے اپنے اپنے حصے کا کام کریں گے تو ہی مسائل حل ہوں گے. اگر ہم کسی ایک کو رسپانسبل ٹھہرا کے اور صرف اس ایک آدمی کو پابند کریں گے کہ اگر صرف استاد سیدھا ہو جائے تو کام ٹھیک ہو جائے گا، نصاب کو صحیح کر دیں گے تو کام ٹھیک ہو جائے گا، یہ پورنوگرافی بند کر دیں گے تو صحیح ہو جائے گا، یہ میڈیا کے اندر سے ڈرامے بند کر دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، کسی ایک فیکٹر سے نہیں ہوگا. جتنے ملٹیپل فیکٹرز اثر انداز ہو رہے ہیں سوسائٹی پہ، ان سب فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کر کے انڈیویجلی ان سب کو کیٹیگوریکلی پریورٹی وائز ایڈریس کرنا پڑے گا. پھر ہی آپ کسی کمپریہنسو اور سسٹینیبل سولوشن کی طرف جا سکتے ہیں. ورنہ اگر آپ وہ فائر فائٹنگ سسٹم پہ لگے رہے کہ جہاں آگ جلے گی تھوڑا سا اس کو بجھا دیا، کل کو پھر کوئی نیا ایشو آ گیا. اور ہمارے یہاں بھی ہو ہی رہا ہے. ہمارے دانشور، ہمارے لوگ، ہمارے قلمکار، ہمارے سیاستدان، وہ ایشو ٹو ایشو چل رہے ہیں. روزانہ کوئی نیا ایشو ہوتا ہے، اس پہ ہم سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ہم کولیکٹیولی چیزوں کو نہیں دیکھ رہے. ریپ کے کیسز لے رہے ہیں، چائلڈ ابیوز لے رہے ہیں، قتل لے رہے ہیں. یہ آج پہلا تو نہیں ہوا. گجر پورے کا واقعہ آج پہلا واقعہ نہیں ہے ہسٹری کا. لیکن جب بھی ہوتا ہے، کوئی بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، زینب کا ہو گیا، مختارہ مائتہ ہو گیا، تو ہم سارے سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں. اس کے بعد وہ ببل کی طرح سے چیزیں ایک دم سے وہ فیڈ آؤٹ ہو جاتی ہیں اور ہم کسی نئے مسئلے میں ہو جاتے ہیں. یہ ایسے پھر مسائل حل نہیں ہوتے. یعنی ہر ایک کو اپنا کردار پلے، مطلب اپنا رول پلے کرے گا تو کام بنے گا. نمبر ون اپنا رول پلے کرے گا، اور نمبر ٹو آپ اس ہر مسئلے کو کسی لاجیکل کنکلوسیو اینڈ کی طرف لے کر جائیں. مثال کے طور پہ پولیو کیمپین بڑے عرصے سے چل رہی ہے پوری دنیا میں. کرتے 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 وہ سٹیج آ گئی، انہوں نے کہا جی اب افغانستان، پاکستان اور چند ریکارڈ ملک رہ گئے جہاں پہ پولیو ہے، باقی پوری دنیا سے ہم نے پولیو ختم کر دی. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے چونکہ 10 سال پہلے پولیو کا کام شروع کیا تھا تو اب ہم 10 سال ہو گئے تو اب ہم اور نہیں کریں گے. They are till today they are fighting to eradicate it completely from the entire globe. تو آپ لاجیکل کنکلوسیو اینڈ یا سولوشن یا ایریڈیکیشن کی طرف جائیں، اور جب تک نہیں جاتے کم از کم ایک ٹیم اس کام پہ لگی رہے. یہ جو ہم اسپوریڈیکلی کام کرتے ہیں نا فائر فائٹنگ کے، جدھر سے دھواں اٹھا تھوڑا سا ادھر پانی ڈال دیا، ادھر سے آگ لگی ادھر کر دیا، کہیں بجھا دیا، کہیں راکھ رکھ دی، وہ مسائل حل نہیں ہوں گے. وہ تو پھر ہم اسی فائر فائٹنگ میکینزم ببلز کے پیچھے بھاگتے رہیں گے. کسی لاجیکل اینڈ کی طرف، سولوشن کی طرف، یا کوئی سوسائٹی کو جسٹ سوسائٹی یا فیئر سوسائٹی ہم ڈیولپ نہیں کر پائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ نے ٹی وی شوز میں بھی پارٹیسپیٹ کیا، ڈی بی ٹی وی، ویب ٹی وی کے لیے بھی آپ نے انٹرویوز کیے. یہ ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم تھا، کیسا رہا آپ کا تجربہ؟ مجھے مزہ آیا جی. اس میں وہاں پہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ وہاں آپ اس طرح سے ڈائریکٹ سوالات نہیں لے سکتے، اور اگر لیتے بھی ہیں تو وہ ون ٹائم ہوتے ہیں کہ سوال کسی نے کر دیا، اس کے بعد آپ نے جواب دے دیا. یہ بڑی انٹریکٹیو ٹاک تھی، آئی ریئلی لائک اٹ. اور اس میں ظاہر ڈائیورسٹی بھی ہے، اور میرے لیے خاص طور سے اچھی بات یہ، میں ٹرینر بھی ہوں، ٹیچر بھی ہوں، ڈیولپمنٹ ورکر بھی ہوں، مختلف کام کرتا ہوں، ریسرچر بھی ہوں. میرا آپ کا ملا جلا جو ایک ڈائلاگ ہے، یا جو ڈبیٹ تو نہیں کہوں گا، جو ڈسکشن ہے، اگر یہ ہم سب کو کچھ نئی راہیں
دکھاتی ہے, کچھ نئی سوچ ڈیولپ کرتی ہے, کچھ اپنے کردار کو, اپنے کنٹریبیوشن کو ری ڈیفائن کرنے کی ہمیں ہیلپ کرتی ہے, اور ہمیں کولیکٹیو ایفرٹ کی طرف لے کر جاتی ہے جس میں ہم اپنے اپنے رول کو ڈیفائن کریں. یہ بڑا ضروری ہے کہ میں اپنے رول کو ڈیفائن کروں, میں اپنی لمٹس کو سیٹ کروں. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ہر کام میں جمپ کروں اور میں ہی اکیلا جو بھی دنیا کا مسئلہ ہے اس میں اوپینین بھی دوں, اس کا حل بھی تلاش کروں. آئی ایم ناٹ چیمپئن آف ایوری تھنگ. آئی ہیو ٹو میک مائی سیلف ریئلائز کہ یہ میری باؤنڈریز ہیں, یہ میری ایکسپرٹیز ہیں, یہ میرے سبجیکٹ ہیں, ان میں نے کام کرنا ہے, ان میں رزلٹ لا سکتا ہوں اور ان میں نے رزلٹ لانا ہے. لیکن اگر میں ہر جگہ اپنی ناک پھنساؤں گا اور سائیکالوجی گھساؤں گا تو وہ معاملات سیدھے نہیں رہیں گے, یا شاید میں کوئی بہت بڑا امپیکٹ نہیں کریٹ کر سکتا. اور اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو یہ جو ہمارے ہاں ہسپتال بنتے ہیں, ہمارے ہاں انسٹیٹیوشنس بنتے ہیں, اخوت کی مثال لے لیں. ایک ڈاکٹر صاحب نے, ڈاکٹر امجد ثاقب نے ایک پودا لگایا, اس کو بڑا کرتے کرتے ایک لاجیکل اینڈ کی طرف لے کر آئے. گریمیز بینک والے, وہ اس وقت میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے, بنگلہ دیش کے, انہوں نے ایک ماڈل انٹروڈیوس کروایا اور اس کے بعد پوری دنیا نے اس ماڈل کو اپریشیٹ کیا اور ریسیو کیا. تو آپ کوئی چاہے چھوٹا سا کام کریں, لیکن اس کام کو ایک تو یہ پتا ہو کہ ہاں یہ کام میری ایکسپرٹیز ہے اور اس کو میں نے لے کر چلنا ہے, چاہے وہ کینسر ہو, چاہے وہ رورل ہیلتھ ہو, چاہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو, لیکن ڈیفائن کرنے کے میں نے کرنا کیا ہے, میرا کیا رول ہے. اور اگر آپ اس کو ڈیفائن کر کے, باؤنڈ کر کے, کنسسٹنسی کے ساتھ ایک کام کرتے جائیں گے تو وہ پولیو ایریڈیکیشن والی بات ہے کہ ساری دنیا سے ختم ہو گیا, 2-3 ملک رہ گئے ہیں تو ان میں بھی ہو جائے گا شاید. اینٹیسپیٹ ہم ایکسپیکٹ ہی کر رہے ہیں, بٹ دے آر, بہت پیاری بات سر, ترجیحات کو ڈیفائن کریں. ہاں, دے ہیو ناٹ اسٹاپ دیئر اسٹرگلس. وہ کہتے ہیں جب تک ایک بھی آدمی پولیو کا ہے ہمارا کام جاری رہے گا. ہم ایسا نہیں کر رہے. ہم فائر فائٹنگ میں, جدھر کہیں شعلہ نظر آیا, دھواں اٹھا, وہ کہیں, میں کہتا ہوتا ہوں, ہنستا ہوتا ہوں کہ کہیں کیلیبری فونٹ ہمارا موضوع ہوتا ہے شام کی ڈسکشن کا, دانشوروں کا, اور کبھی خلائی مخلوق ہوتی ہے, اور اگلے دن نہ خلائی مخلوق کا ذکر ہے نہ کیلیبری فونٹ کا آج کوئی ذکر ہے, نہ وہ جو ڈان لیکس والا تھا وہ کوئی نظر آتا ہے کہ اس کا لاجیکل سولوشن کیا نکلا. لیکن وہ جب ہائپ کریٹ ہوتی تو لگتا ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی خلائی مخلوق کا, اگر یہ نہ حل ہوا تو شاید کل کو ملک ڈوب جائے گا. ایسا نہیں, ایسے نہیں چلتا. بالکل ٹھیک ہے. رفعت شیخ صاحبہ کا خصوصی شکریہ کہ انہوں نے ایک بڑی زبردست پرسنالٹی سے ہمیں ملوایا. وہ نہ ہوتی تو یقیناً ہم آپ تک اپروچ نہ کر سکتے. اور پھر آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور ہم سے بہت اچھا ڈائلاگ کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.